ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ العزیز۔ اس مختصر سے وقت میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے ایک نئے جو ہے عنوان کی ابتدا کی تھی کہ ہم آداب اور اخلاق جو ہوتے ہیں یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی تفصیلات بہرحال پچھلی مرتبہ گزر چکی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے، اور بالخصوص جو ہے مختلف آداب، جس میں دو آداب میں نے جو اس سے پہلے جو دو ادب ہے جس کو ہم کہیں گے اسلامی ادب، اس کے اخلاق، کس طرح سے لوگوں سے معاملات کیے جائے، اس میں جو ہے کڑی کے اندر ہم نے ایک تو لباس کے تعلق سے تفصیلات دیکھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے کھانے اور پینے کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور پھر ہم نے یہ جانا اور دیکھا تھا کہ یہ ادب بہت اہمیت رکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ اخلاق بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہمیں کہ اخلاق وہ چیز ہے جو نام اعمال میں سب سے وزنی روز قیامت بھرنے والے ہیں، مطلب میزان کے اندر جو سب سے بھاری چیز روز قیامت ہوں گی ایک مومن کی، ایک ایمان والے کی وزن کے مطلب اعتبار سے، وہ اخلاق ہوں گے، اس کے آداب ہوں گے، ٹھیک۔ تو بہرحال ان اخلاق کو، آداب کو ہم معمولی سمجھ کے نہ چھوڑ دیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم لا علم ہوں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سے وہ عمل نہ ہو رہا ہو، لیکن معمولی سمجھ کے نہیں، یہ تو کیا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایسا کر لیے تو کیا ہوا، اور ایسا کر کر کے ہم دھیرے دھیرے اسلامی اخلاق کو چھوڑ کر، اسلامی ادب کو چھوڑ کر مختلف اقوام کے ادب کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم اپنے زندگی کا جینے کا طور طریقہ، یا اس کو جو ہے مطلب زندگی گزارنے کے طریقہ سے مرتبہ ہم ان اسلامی ادب کو، ان اخلاق کو بھول جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں بہرحال جو ہے مسلمان نوجوانوں کی بے راہ روی، اس لیے کہ بنیادی اعتبار سے یا پرورش کے اندر وہ ادب اور وہ اخلاق داخل ہی نہیں ہوتے ایک انسان کی، اور بہرحال جو کچھ نقصانات پھر ہو رہے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے، یا جس کو ہم کہیں گے کہ لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ ہی جس کو جو اسلام نے سکھایا، جو ادب اور اخلاق کے ذریعے ہوتا ہے، وہ مکمل طور سے ہم ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں، اور یہ بات تب ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب کچھ نہ کچھ زندگی میں بڑا نقصان ہم اپنے آپ سے کر لیتے ہیں، یہ ادب اور اخلاق بھولنے سے جو کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تب پھر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سے کیا نقصان ہوا، اور کہاں ہم سے کچھ چوک ہوئی، یا کہیں نہ کہیں ہم کوئی چیز بھول رہے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس نقصان کے باوجود بھی ہم لوگ نہ خود ان اسلامی ادب اور اخلاق پر چلنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ان اقتداروں کو، ان اچھے اخلاق کو، ان اچھے آداب کو جو کہ سنت رسول ہے، اور جس پہ عمل کرنے کا ثواب اور چھوڑنے کا گناہ بھی ہے، یاد رکھیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ عمل کر لے تو اچھی بات، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ گناہ بھی ہے، ہم جو ہے مسلسل جو ہے ان چیزوں کو بھول رہے ہیں۔ تو اسی کڑی میں انشاءاللہ عزیز آج کچھ باتیں مجلس کے تعلق سے رکھوں گا، جب ہم جمع ہوں تو تب کیا ادب کا ہم لحاظ رکھیں، کیا سنتوں کا لحاظ رکھیں، کیسے لوگوں سے ملے، کیسے ہم بیٹھے، کہاں نہ بیٹھے، کہاں سے شروع کریں، یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں، اس لیے کہ انسانیت جہاں بھی ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں جمع ہوں گے، ایک سے زائد ہو گئے تو وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہو، دو ہو گئے، تین ہو گئے، چار ہو گئے، تو مجلسوں میں کیا ادب کو ہم لحاظ رکھیں تاکہ ہم اپنی مجلسوں کو سنت کے مطابق رکھیں، اور جب ہم دوسرے سے ملے تب بھی ہمیں جو ہے اس کا ثواب اور اجر ملے، اس لیے کہ ایک مومن تو ہر چیز کا فائدہ اور ثواب کماتا ہے زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہے، تو اس کا بھی ہمیں اجر اور ثواب ملے کہ ہم جب لوگوں سے ملے جائے تو کیا ہم لحاظ رکھیں۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے، مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اگر مجلس کا بالخصوص ادب کو ہم بھول جائے کہ مجلسوں میں کیا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، کس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے، اگر یہ چیز ہم بھول جائے تو اس کے نتیجے میں بد نظمی اور بے ترتیبی، جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے بد نظمی پھیل جاتی ہے پورے اس میں، جیسا مسلمان جمع ہوئے، کہیں بھی جمع ہو رہے ہیں، چاہے کسی راستے پر ہو، چاہے کسی گھر میں ہو، چاہے کسی مسجد میں ہو، چاہے کسی میدان میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو سکتا ہے، انسان جمع ہونا شروع ہو جائے، اور اگر ان ادب کا، ان اخلاق کا ہم لحاظ نہ رکھے تو بد نظمی پھیل جاتی ہے، یاد رکھیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں بد نظمی کا بہت برا حال ہے مسلمانوں میں، بالخصوص مجلس کے تعلق سے، ویسے تمام آداب اخلاق ہم بھول چکے ہیں، مجلس کے آداب بھولنے سے بہت زیادہ نقصانات ہم کو ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنی ساری زندگی جو اسلامی ضوابط کے مطابق گزارتا ہے، یاد رکھیے، جو اسلام نے اس سے کہا اس کو عمل میں لاتا ہے، جس سے اسلام نے روکا اس سے رکتا ہے، جو اخلاق اپنے نبی سے پاتا ہے ان اخلاق پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن چیزوں کو شریعت نے اور اس کے نبی نے بد اخلاقی بتائی، برائی بتائی، اس سے رکنے کی اپنے آپ کو روکنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے۔ اب جب مسلمان اکٹھا ہوتا ہے، ایک ساتھ آتا ہے، تو تب بھی وہ اخلاق کو ملحوظ رکھتا ہے، اور ان تمام اخلاق اور ادب کو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ثواب پانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے، ہم ثواب پانا چاہتے ہیں، ہم کو اس کا ثواب چاہیے، اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو
تو مجلسوں میں بھی جب ہم جائیں گے تو اس کا بھی ہم ثواب پانا چاہتے ہیں، انفرادیت میں ہم رہیں گے تب بھی ہم ثواب چاہتے ہیں۔ تو مجلسوں کے اندر جب ہم جمع ہوں تو کچھ خاص چیزوں کو ہم لحاظ رکھیں، جس میں بالخصوص جب بھی ہم مجلس میں جمع ہوں تو اس کے اندر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے سے جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہم سلام کریں گے۔ مثال کے طور پر 2 لوگ بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے مجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسہ یجلسون عربی زبان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، اسی سے جلسہ لفظ بھی آتا ہے، تو لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں کسی بات کو، تو مجلس وہی چیز ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب ایک سے زیادہ 2 لوگ ہو گئے، آپ تیسرے داخل ہو رہے ہیں تو پہلے سلام کریں گے مجلس میں، اس کے بعد جہاں جگہ میسر ہو وہاں ہم بیٹھ جائیں گے، اور 2 لوگ اگر ساتھ بیٹھے ہیں تو ان میں تفریق نہیں ڈالیں گے یا بلا اجازت ان دونوں کے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ جب آپ مجلس میں جائیں گے تو سب سے پہلے ادب یہ ہے کہ آپ مجلس میں داخل ہوئے، آپ سلام کریں گے، اس کے بعد جو لوگ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ آپ جگہ تلاش کر کے بیٹھیں گے، مطلب مثال کے طور پر مجلس یہاں تک آ چکی ہے، یہاں سے شروعات یہاں تک آ چکی ہے تو اس کے بعد آپ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 لوگ جو پہلے سے موجود بیٹھے ہیں ان میں تفریق نہیں ڈالیں گے، مطلب بیچ میں نہیں بیٹھیں گے ان کے، اور اگر بیٹھتے بھی ہیں تو بلا اجازت نہیں بیٹھیں گے، مطلب جب تک ان سے سوال نہیں کر لیں گے کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، اور اگر وہ کہتے ہاں تب تک وہاں ہم نہیں بیٹھیں گے، یاد رکھیں۔ اور اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح جو ہے نصائح، جس کو نصیحتیں ہیں جو امت مسلمہ کو آپ نے دین ادب اور اخلاق کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے، اور آپ نے فرمایا لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسه ثم یجلس فیہ ولکن توسعوا او تفسحوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جو ہے دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، مطلب مجلس میں آپ جب جا کے بیٹھیں گے تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، مطلب اٹھائیں گے نہیں لوگوں کو کہ بھائی اٹھو میں آ چکا ہوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ شخص کوئی کسی کی جگہ سے نہ اٹھائے پھر وہاں خود بیٹھے اور دوسروں کو اٹھا کے خود نہ بیٹھے، البتہ مجلس میں وسعت اور فراخی پیدا کرو، مطلب مجلس جہاں تک جا رہی ہے، جہاں تک پہنچی ہے، ٹھیک، اس کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے۔ آپ آ کر کسی کو اٹھائیں گے نہیں مجلس سے کہ بھائی آپ اٹھیے، یا جو لوگ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہیں کوئی دوسرا آدمی آئے تو اس کے لیے کوئی مجلس والا بھی اس کو نہیں اٹھائیں گا، یاد رکھیے۔ اگر آپ کے لیے، کیونکہ آج کے زمانے میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجلسیں بہت جس کو کہیں گے بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھی، اور بہت ہی عام مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اتنے ساری چیزیں نہیں تھی کہ مختلف مجالسیں، مسجد کی مجلسیں، آج محفلیں ہوتی ہیں، نکاح کی تقریبیں، بہت ساری ہوتی ہیں، اتنی مجلسیں ہیں اور مختلف قسم کی چیزوں میں مختلف کام ہم کرتے ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، کوئی آ کر کسی کو نہ اٹھائے۔ اب سمجھ لیجئے آج یہ تو ایک عام مجلس ہوئی کہ لوگ بیٹھے ہیں، سب جگہ جہاں ملتی ہے بیٹھتے جا رہے ہیں، کوئی ان کو نہ اٹھائے۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ آج کی جدید دور کے اندر کچھ مجلس جیسا آج کرسیوں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں IRC کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے یہاں جب آئیں گا اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خاص انسان ہے جس کو ایک خاص جگہ چاہیے، اس کی مجبوری کی وجہ سے، اس کی حیثیت کی وجہ سے، اس کی ضرورت کی وجہ سے، ہوتا ہے نا کبھی کہ بھائی کوئی پروگرام ہے، پریس والے آ رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بیٹھ کے تصویریں لے، یا اس کی حیثیت کی وجہ سے کہ اس کو کچھ کام کرنا ہے وہاں، کہ وہاں سے بٹ کے بٹنز بند کرنا ہے، ایک ذمہ دار آدمی ہے، یا اس کی صحت کی وجہ سے وہ بیمار ہے، اس کو آگے بیٹھنا ضروری ہے، اس کو گردن سمجھا کچھ تو یہ ہم پہلے سے جگہ خالی رکھیں گے، کسی کو اٹھا نہیں سکتے سوائے اس کی کہ پھر اجازت مانگنی ہوں گی باشد ضرورتوں میں، لیکن عام حالات میں تو ہم اجازت بھی نہیں مانگیں گے، نہیں بھائی وہ بیٹھ چکا اب نہیں، لیکن اشد ضرورتیں ہو سکتی جب اجازت مانگی جائے یا تو پہلے انہیں خالی رکھا جائے، اس لیے کہ اٹھانا کسی کو کسی مجلس سے یہ بد اخلاقی، یاد رکھیں، اور لوگ بہت برا مانتے ہیں اس سے، یاد رکھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب مجلس بھرتی جائیں گی تو آپ کسی کو اٹھا کر پیچھے کریں۔ یہ حدیث یہ بھی ہمیں سکھا رہی ہے کہ مجلسوں میں فراخی رکھو، وسعت رکھو، جس کا معنی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں لوگ بیٹھے ہیں وہاں آ کر اور لوگ نہ بیٹھے، مطلب اور زیادہ اس کو جو ہے رش نہ کرتے، بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ آپ آئے 2 لوگ بیٹھے، بڑی مشکل سے آپ کہیں نہیں جگہ بنائیے اور بیٹھ گئے، مجلس تو ہو گئی، جگہ تو مل گئی، لیکن سب تکلیف میں بیٹھے، یہ پریشان ہے اس کے دھکے سے اور وہ پریشان اس کے دھکے سے، تو وسعت رکھو، فراخی رکھو، ٹھیک ہے۔ تو ایک ادب یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ مجلس شروع سے چالو ہوں گی اور آخر کی طرف جائیں گی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کل مجلسوں میں معاملہ الٹا ہوتا ہے، مجلس میں جیسے کوئی آدمی آتا ہے سب سے آخری میں بیٹھتا ہے وہاں، اس کے بعد آنے والا اس کے آگے بیٹھتا ہے، تو اندازہ لگائیے ایک ایسی مجلس میں لوگ پیچھے سے آگے کی طرف آ رہے ہو، وہ مجلس کیسی مجلس ہوں گی؟ ایک مقرر سمجھو وہ تقریر دینا چاہ رہا ہے اور سب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیسے تقریر کی ابتدا کرے جب سامنے اس کے چہروں کرسیوں پر اس مجلس میں کوئی بیٹھا نہیں؟
تو ہر آدمی چاہتا ہے کونے میں. تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ مجلس میں آنے والا پیچھے رہے گا فراخی کے ساتھ, آگے آ کے رش نہیں کرے گا. تو پتہ چلا مجلس سے آگے سے پیچھے کی طرف بھریں گی, پیچھے سے آگے کی طرف نہیں بڑھیں گی سوائے مجبوری میں. اور یہ اصول یاد رکھیے, جہاں ایک اجتماع میں لاگو ہے وہیں مسلمانوں کی عام مجلسوں میں لاگو ہے, وہیں جمعہ کے خطبوں میں بھی لاگو ہے. یاد رکھیے کہ آپ جمعہ کے لیے گئے, سب سے پہلے آگے صفے بھریں گے. امت مسلمہ کو مجلس کے ادب کا لحاظ یا ادب معلوم ہی نہیں ہے. جمعہ کے دن بھی مسجد میں لوگ جاتے ہیں اور کوئی نیا آدمی آتا تو اس کو لگتا ہے مسجد بھر گئی یار پوری ابھی, حالانکہ ابھی تو نماز کو 1 بجے جماعت ہے, ابھی تو 12:30 بجے. لیکن جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو صرف آخری 4-5 صفیں فل ہوتی ہے, آگے کی پوری خالی رہتی ہے. اس لیے کہ ہر آنے والا کونے میں بڑھ جاتا مسجد کی ادھر اور ادھر اور ادھر. اس سے اندازہ لگائیے جب جماعت کھڑی ہوں گی یا جلسے کے ابتدا مجلس شروع ہوں گی تو کتنی جو ہے بد نظمی پھیل جائیں گی. اندازہ کر رہے ہیں آپ کہ ہر آدمی پیچھے سے آگے آ رہا ہے. اور بہت سی بار تو ہوتا یوں ہے کہ ہمیں مجلسوں کے ادب اتنا ہم بھول چکے ہیں اور ہر آدمی پیچھے رہنا چاہتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں لوگوں کو بولنا پڑتا ہے آگے آؤ, آگے کی صفیں خالی ہے, تو پیچھے بھر دیے پوری صفیں. اور ہر کوئی پیچھے رہنا چاہتا ہے, کوئی آگے جانا نہیں چاہتا ہے. کیسی عجیب بد اخلاقی, اندازہ لگائیے. تو یہ اخلاق ہے, یاد رکھیے کہ جو مجلس میں داخل ہو پیچھے والے کی سہولت کے لیے وہ آگے آ کر بیٹھے. یہ نہیں کہ سب پیچھے بیٹھیں گے, انداز لگائیے مجلس کے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی مجلس کی ضرورت ہی پیچھے سے شروع کرنا ہے. کچھ مجلسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پیچھے سے ہی شروع کیا جائے, اس لیے کہ اصل پیچھے والوں کو فائدہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے, ورنہ عمومی مجلسوں میں کیا ہے آگے ہوتا ہے. اچھا دینی مجلسوں میں ہمارا ماحول یہ کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں. عیدگاہ میں پیچھے جگہ تلاش کریں گے, جمعے کے اندر پیچھے جگہ مل گئی تو اچھا ہے, اس لیے کہ نکلنے میں آسانی ہوتی, بھاگنے میں آسانی ہو جاتی وہاں سے. مسجد میں پیچھے رہے تو اچھا رہتا. کچھ لوگ تو مسجد میں اول وقت میں آ کر بھی چوتھی صف میں کھڑے جاتے ہیں, حالانکہ پہلی صف بنتی ہو کھڑے جاتے ہیں اور لوگ ادھر بلا ادھر 3 صف بیچ میں خالی. امام صاحب بولتے ہیں یار وہ آدمی کو ذرا اللہ ہدایت دے, اس کو آگے بلاؤ, پیچھے صف بنا دیا تیسری صف, وہ پیچھے کھڑا رہنا اس لیے کہ بھاگنا ہے. اب یہیں سمجھ لیجیے ایک منسٹر آیا ہوا ہے, وہاں کہاں رہنا چاہتے ہیں آپ, کون سی اس مجلس کے کون سی صف میں آپ حاضر ہونا چاہتے ہیں بتائیے. ایک منسٹر آیا ہوا ہے, ایک ہیرو آیا ہوا ہے, ایک ہیروئن کا کوئی پروگرام ہے, ایک ناچ گانے کا پروگرام ہے, اس مجلس میں آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں اور کہاں کی چیز کے لیے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. سب سے وہاں فری نہیں ہوتی وہ مجلس, وہاں سب سے آگے کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے, سب سے آگے رہنے کے لیے لڑا جا رہا ہے, سب سے آگے رہوں گا بول کر سب کچھ ہو رہا ہے نا. دنیاوی مجلسوں میں میمورنڈم پیش کرنا کلیکٹر کے پاس, سب کون سی آپ صف میں رہنا چاہتے ہیں, نہیں آخری میں جہاں میری صورت بالکل نہ ہے, نہیں سب سے پہلے میمورنڈم ادھر رہتا, فوٹو کی طرف منہ رہتا اس کا, وہ کدھر جا رہا ہے وہ کلیکٹر ڈھونڈ رہا ہے, یار ادھر میں ادھر ہوں, اور اس کا تصویر کی طرف منہ رہتا, ہاں ادھر. وہاں آگے دنیا کی مجالس آگے, دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں ہم, اس لیے کہ دنیا کی مجالس میں آگے رہنے سے ہم کو فائدے نظر آتے ہیں. دینی مجلس میں کیا نظر آتا ہے, آخرت میں اونٹ کے برابر ثواب, جمعہ میں پہلی صف. آخرت کس نے دیکھا, ابھی دنیا کا چاہیے نا ہم کو. آخرت میں ملیں گے نا وہ ایک اونٹ کے برابر ثواب پہلی صف والے کو, دوسری صف والے کو گائے کے برابر ثواب قربانی کا, تیسری والے کو بکری اور چوتھی والے کو مرغی اور 5ویں صف والے کو ایک انڈے کا ثواب ملیں گا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا. اب وہ کون دیکھا, دنیا میں تو فائدہ جب ہی ہوتا ہے نا, اخبار میں شائع ہو رہی تصویریں, لوگوں میں معرفت انسان کو حاصل ہو رہی, دنیا کے فائدے حاصل ہو رہے کہ دیکھو کتنا آگے بڑھ چڑھ کے تھا امت اور قوم کے معاملے میں یا جو بھی مسئلہ تھا. تو دنیا کی مجالس میں ہم آگے رہنا چاہتے ہیں اور دینی مجالس میں پیچھے. یہ ہے نا فطرت. اسکول کے اندر آپ کا بچہ کہاں بیٹھے گا, ٹیچر اس کو آگے بٹھائیے میرے بچے کو, اس کو دکھتا نہیں ہے, اس کو یہ خواہ جھوٹی باتیں بھی کبھی کر دیتے, اس کی ہائٹ کم ہے, حالانکہ لمبا ہے پھر بھی اس کی ہائٹ کم ہے. کیوں, آگے کی صفیں. دنیا میں فائدے ہوتے ہیں نا, لیکن دینی مجالس میں کیا ہے, وہ سب سے آخری میں. تو یہ حدیث کیا سکھا رہی, سب سے پہلا آنے والا سب سے آگے آ کے بیٹھے گا, تاکہ پیچھے والا آ کر فراخی اور سہولت کے ساتھ. ورنہ کیا ہوگا, پیچھے والا کیا کرے گا, آپ کے کاندھوں سے پیٹھ سے آپ کو دھکا دیتے ہوئے, ظاہر سی بات ہے پیچھے آپ نے رش کر دیا, اب ایک آدمی اندر آ کے پہلی کرسی چیئر آکیپائے, پہلی جگہ پہلی صف خالی اس میں آنا چاہ رہا ہے, کیا کرے گا وہ, دھکا دیتے ہوئے آئیں گا, سب کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آئیں گا. لیکن اس تکلیف کا اس کو گناہ نہیں, اس لیے کہ آپ نے کیا کیا, غلط ابتدا کی کسی چیز کی. تو یہ ادب یاد رکھیے, دنیا میں ادب ہم کو یاد ہے, لیکن جہاں دین کا معاملہ یہ ادب ہم مکمل طور سے بھلا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ادب کا لحاظ رکھیں. تو مجلسوں میں ہم اگلی صفیں پوری کریں گے, پچھلا آنے والا پچھلی صفوں کو پوری کریں گے, اور وہ خاموخواہ لانگتا اور انگالتا ہوا آگے نہیں آئیں گا, اس لیے کہ آگے اگر بھرا ہوا ہے تو خاموخواہ کوئی آگے نہیں آئیں گا, یاد رکھیں, وہ پیچھے پھر وہ جگہ کو اختیار کریں گے. تو یہاں اس حدیث میں کتنی باتیں بتائی گئی, دیکھیے. تو مجلس میں داخل ہو تو سلام کیجیے آپ, یہ حق ہے مجلس کا, اور مجلس میں آنے والا سلام کریں گے, مجلس والے اس کو سلام نہیں کریں گے, اس لیے کہ زیادہ کو کم سلام کریں گے. تو وہ ایک آ رہا ہے, مجلس میں ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے, اور مجلس میں سے کوئی ایک جواب بھی دے دے تو سب کی طرف سے جواب, ہر آدمی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو وہ آ کے سلام کریں گا, اس کے بعد لوگوں کو اپنی جگہ سے نہیں اٹھائیں گا. ٹھیک ہے, اگر اس کی جگہ تھی آگے, اس کا ارادہ تھا آگے, تو پہلے اول آتا, اب نہیں اٹھا سکتا آ کے بیچ میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو دو لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے انسان، اس کے تعلق سے آپ فرماتے اور کہتے، یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کام حرام ہے، ٹھیک، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں وہ جگہ بنا کر بیٹھے بغیر ان کی اجازت لیے ہوئے، ان دونوں کی باذنہما، ان دونوں کی اجازت اس کے لیے کمپلسری ہے، ان دونوں سے جب تک اجازت نہ لے تو ان کے بیچ میں نہ بیٹھے۔ اب اجازت کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو، میں وہی بتا دیتا ہوں، ورنہ آج اجازت کا ایک عجیب معنی ہم نے لے لیا۔ اجازت کا معنی ہم لیتے انفارمیشن دینا، پرمیشن لینا نہیں۔ فیض میں یہ لے جا رہا آپ کا، میں نے بولا نہیں، ہاں اجازت لے لی تھی ہم نے، تو ہم اجازت کو، پرمیشن کو انفارمیشن سمجھ رہے ہیں۔ اجازت کس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ بھائی صاحب میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ چلو ہٹو، اور بیٹھ گئے نہیں بیٹھوں، اگر وہ کہتے ہیں ہاں دونوں کی اجازت ضروری ہے، باذنہما دونوں کی اجازت پرمیشن ضروری ہے، اور دوسرا کہ نہیں بھائی ادھر جاؤ، تو چل جانا پڑے گا۔ جب دونوں اجازتیں، کوئی بات نہیں، بالکل آئیے یہاں، بالکل آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تب آپ بیٹھیں گے، یاد رکھیے۔ تو اجازت کا لفظ ہے، انفارمیشن کا لفظ نہیں۔ میں یہاں بیٹھ رہا اور بول کے بیٹھ گئے، مطلب مجلس میں گئے، میں بیٹھ رہا بول کے گر گیا ان کے آنکھ پہ، اب لوگ خود سنبھال کے اس کو جگہ بنا کر بٹھا لیتے ہیں، ارے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، ٹھیک آ گیا بیچ میں ہی، ہے نا۔ تو انفارمیشن نہیں، پرمیشن کا لفظ ہے، ہم کو اجازت لینا ہے، معلومات نہیں دینا کہ میں یہاں بیٹھ رہا ہوں۔ تو ہم نے کیا سمجھا، بہت سی بار اجازت کو ہم سمجھتے ہیں انفارمیشن پاس کرنا۔ ایک صاحب ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے جو ہے، میں گھر کی تعمیر چل رہی تھی یہاں، تو انہوں نے سیمنٹ کے بیگز، ریتی کھڑی بہت تعداد ہے، مطلب ایک اچھا خاصا کنسٹرکشن کر لیا، وہ لے کر چلے گئے، اور صبح آئے میرے پاس، ٹھیک، صبح کا فیض میں نے کل 3-4 گونی سیمنٹ لے لیا تھا اور تھوڑے سے ٹوکرے، میں بولا بتا دینا اجازت ضروری ہے، تو میں نے انہوں کو کہا ادھر آئیے تھوڑا سا، وہ آئے، میں نے کہا آپ اجازت لے رہے یا معلومات دے رہے مجھے؟ تو کہا میں اجازت لے رہا ہوں۔ تو کہا میں نے نہیں کہا آپ کو ہاں لے جائیے کہہ کر، تو آپ جا کیسا رہے بغیر اجازت کے میری؟ تو کہا نہیں، میرے کو لگا آپ ہاں ہی کہیں گے، مطلب میں کیوں کہوں گا، اگر میں ایسا کہتے رہا تو سارا محلہ میرا دوست ہے ماشاءاللہ، ہر کسی سے میرے تعلقات ہیں، اور ہر آدمی اگر 2-2 سیمنٹ کے بیگ یا 3-3 سیمنٹ کے بیگ کنسٹرکشن یا کچھ کام کرنا شروع کر دے تو میں تو پورا صدقہ اور خیرات میں میرا پورا معاملہ چل جائے گا، میں یہیں خالی پلاٹ پہ رہ جاؤں گا، آپ سب کی تعمیرات ہو جائیں گی۔ میں نے کہا میں نے اجازت دے دی آپ کو استعمال کیا، اب لیکن اس کی قیمت آپ لا کے یقیناً دے دیجئے، اس کی اتنی، اس کی اتنی، اور اس کی اتنی قیمت آپ چکا دیجئے لا کر۔ یہ ہوا میری اجازت، اس لیے کہ آپ استعمال کر چکے، میں توڑ نہیں سکتا ہوں اس کو، شرعی اعتبار سے تو میں اس کو پورا توڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے بغیر اجازت کی کیا، لیکن بہرحال چونکہ آپ اس نے استعمال کر لیا آپ نے، تو اس کی قیمت مجھے آپ لا کر دے دیں، یہی ہے۔ تو انہوں نے انفارمیشن دی اجازت کے نام پر۔ تو اجازت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے صرف بول دیے تھے نا آپ کو یہاں ہم کام کر رہے، نہیں، اس نے پرمٹ کیا آپ کو، نہیں، ہم نے آپ کو اس دن پوچھ لیے تھے نا کہ آپ آ رہے ہمارے اجتماع میں، نہیں، اس نے کہا تھا ہاں میں آؤں گا، نہیں، ہم نے بول دیے تھے نا آپ کو آئیے بول کر، آئیے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اجازت، ٹھیک ہے۔ تو اجازت کو ہم انفارمیشن سمجھتے، معلومات بس دے دینا اور بس وہ کام کر لیا، ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اجازت لے کہ بھائی میں بیٹھوں کیا، اگر وہ دو کہ نہیں بھائی ہم ذرا بات کر رہے ہیں، بالکل بلا تکلف، بلا کسی برائی کے کہ یار کیسے لوگ بیٹھنے نہیں دے رہے اتنی جگہ، آپ چلے جائیے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی، ہو سکتا کوئی ایک بھائی ان کا گیا ہوا ہو سکتا کوئی آنے والا ہو جس کے لیے جگہ رکھ چکے ہوں، ہو سکتا ان کی کوئی ایسی ضروری چیز ہو، یا ہو سکتا کوئی بیمار ہو، دونوں میں سے کوئی ایک پیر کھول کے رکھنا چاہتا ہو اس کو تک، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اجازت لینا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو کہا اجازت لے، اس کے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ تھا پہلا ادب، سلام کرے، لوگوں کو اپنی جگہ سے نہ اٹھائے، دو لوگوں کو ہٹا کر نہ بیٹھے بغیر اجازت کے، اور یہ حلال نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں یہ حرام ہے، ٹھیک۔ آئیے دوسرا ادب یہ، اگر ایک آدمی اپنی مجلس میں جگہ سے اٹھ کر کہیں گیا ہے، بالکل کامن ہوتا ہے، مجلس میں کوئی آدمی یہ چیئر پہ بیٹھا ہے، اٹھ کر گیا ہے سمجھ لیجیے، اب آپ بعد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ وہ چیئر خالی تھی، آپ بیٹھ گئے اس جگہ پر، اس کی یا اس کرسی پر، اس جگہ پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ آدمی بعد میں پیچھے سے واپس آیا اور آ کر اگر آپ سے یہ کہے کہ یہاں میں بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق پہلے ہے، آپ کو وہ جگہ چھوڑ کر چلے جانا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے میں پہلے سے، میں یہاں آیا تو جب یہ خالی تھی، ٹھیک ہے خالی تھی، لیکن اگر بازو والا کہہ رہا ہے یہ بھائی تھا یہاں بیٹھا ہوا، تو آپ کو جگہ چھوڑ دینی پڑیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق به، اگر تم مجلسوں میں جا کر کہیں بیٹھ جاؤ اور وہ شخص واپس آ جائے جو اس جگہ پہلے بیٹھا تھا، تو اس کا حق اس کے اوپر ہے، مطلب تم اس جگہ کو چھوڑ دو۔ تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، خالی تھی وہ جگہ بالکل یقینی طور سے، لیکن بعد میں ایک شخص اگر کہتا ہے بھائی صاحب میں یہاں بیٹھا تھا اور یہ میری جگہ ہے، تو آپ بالکل اٹھ جائیں گے، بازو والا بھی گواہی دے سکتا ہے اس کی، اور یہ مجلس کچھ بھی، جیسے یہ وہاں بھی لاگو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لائن میں کھڑے ہو، ٹکٹ بکنگ کے اوپر ہو، اور کوئی شخص حقیقتاً آپ کے پیچھے تھا اور اس کے پیچھے یا آپ کے آگے تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں،
یا آپ جب آ کر کھڑے وہ وہاں نہیں تھا لیکن وہ آگے والے کو بول کر گیا تھا کہ میں پیچھے ہوں آپ کے، اور وہ آ جائے تو پھر آپ کو جگہ دینی ہوں گی، آپ یہ نہیں بول سکتے ہم کھڑے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اس کی جگہ تھی، وہ اس کا حق تھا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس نے اس حق کو لیا اور پھر کہیں جا کر کچھ کام کر کے یا کسی وجہ سے اس کو نکلنا پڑا، تو اس لائن میں بھی یاد رکھیے آپ، یا ٹکٹ کیوز ہو سکتی ہے یا کوئی کاؤنٹرز ہو سکتے ہیں، یا ایسی مجلسوں میں جہاں کوئی شخص اٹھ کر جائے اور آ کر کہ بھائی صاحب یہاں میں بیٹھا تھا، تو بالکل آپ کو کہنا ہوگا بالکل یہ آپ کی جگہ، اس لیے کہ اس کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلے تھا۔ یہ الگ بات ہے کہیں انتظامیہ ہو اور انتظامیہ آپ کو سیٹس الاٹ کرے، کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کو سیٹ نمبر دیے جاتے ہیں، یہاں بیٹھیں گے، اور انتظامیہ نے آپ کو نمبر دے دیا ہو اس کا، تو آپ کہیں گے پھر اب انتظامیہ طے کر سکتی ہے، میں طے نہیں کر سکتا ہوں یہاں سے اٹھنا نہیں اٹھنا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ انتظامیہ کا تو آپ وہاں سے، ورنہ آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے چونکہ اس کا حق ہے، اور آپ کی جگہ چلے گی اس لیے کہ انہوں نے آپ کو دے دیا تھا اور اس کو انہوں نے ڈیلیٹ، اس کو نکال دیا تھا، اس کو ایبسینٹ، اس کو غیر حاضر سمجھا تھا، تو یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو عام حالت میں لیکن مجلس میں جب بھی کوئی شخص کو کہے، یہ بات وہاں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مجلس مطلب لوگ جمع ہیں اور ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں، ایک بس میں بیٹھے ہیں، اور وہاں کوئی شخص بیٹھا تھا اور وہ کہیں پانی پینے چلا گیا، آپ وہ اسٹیشن پہ چڑھ گئے اور آپ نے دیکھا جگہ خالی تھی، آپ بیٹھ گئے، اب وہ شخص واپس آ گیا، ریزرویشن تو کسی کا بھی نہیں تھا، عام ڈبے میں آپ بیٹھے تھے، اب آ کر آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میری جگہ تھی تو آپ لڑ نہیں سکتے، اگر اس کی تھی تو آپ کو اٹھ جانا پڑے گا، اس کا حق پہلے ہے۔ تو چاہے وہ مجلس ہے جہاں بھی ہم بیٹھتے ہو، چاہے وہ ریلوے میں ہو، بس کی ہو، ہوائی جہاز کر رہے ہو، ایئرپورٹ پر آپ ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اجتماع میں ہو، دینی درسگاہ میں ہو، یا کہیں بھی بیٹھے ہو آپ، تو اس کی جگہ وہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ بازو والے کا بھی یہ کام ہے، کبھی اگر کوئی شخص ایسی جگہ آ کر بیٹھ رہا ہے جہاں پہلے سے کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کو انفارمیشن ضرور دے دیں، معلومات، یہاں ایک صاحب بیٹھے وہ آئیں گے ابھی، اگر وہ کہیں نہیں میں جب تک ہی بیٹھوں گا جب تک وہ نہیں آتے ہیں تو بالکل بیٹھیے بولنا، لیکن جیسے ہی ہوا ہے اس کو اٹھ جانا پڑیں گے، یہ نہیں کہ ہم اتنی دیر ہم نے سوچے 10 منٹ میں تم آ جائیں گے، اب 10 منٹ میں تمہارا نمبر کہاں لگ جاتا تھا، نہیں، یہ آپ کی غلطی، آپ وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے بتا دیا تھا، ٹھیک۔ تو بازو والا انفارمیشن دے دے، نہ بھی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جگہ اس کی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح تیسری چیز جس کا آپ لحاظ رکھیں گے جب آپ مجلسوں میں ہوں گے ہم لوگ، وہ یہ ہے کہ مجلس میں اگر حلقہ ہو، مطلب لوگ اگر گھیر کے بیٹھے، مثال کے طور پر کوئی مشورہ چل رہا ہے، ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اس مسئلے میں، تو آپ نے فرمایا ایسی مجلسوں میں جہاں لوگ اس طرح سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ بات چیت ہو رہی ہے، اس مجلس میں بیچ میں بیٹھنا بالکل درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ لانا من جلس فی وسط الحلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو کسی مجلس میں جو حلقے کی شکل میں ہو، مطلب گول دائرے میں ہو، یا لوگ آمنے سامنے ہو کر بات چیت کر رہے ہو، ایسی مجلس میں بیچ میں بیٹھنے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اس شخص کو رحمت سے اللہ کی محروم کر دینا۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو نعمتوں سے محروم کر دے، اس کو رحمت سے محروم کر دے، یہ معنی ہوتا ہے لعنت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے بیچ میں بیٹھنے والے لعنت بھیجی۔ دیکھیے کتنی سخت بات ہے نا، ہم مجلس کے ادب کو معمولی سمجھتے ہیں، اگر آپ کسی حلقے میں بیٹھے ہیں، لوگ مشورہ لے رہے ہیں، آپ بیچ میں بیٹھے ہیں، ادھر کو بڑا تو اس کے منہ کو دیکھ رہے، ادھر کو اس کے منہ کو، لیکن آپ بیچ سے ہٹتے نہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسے شخص پر لعنت ہے، اس لیے کہ وہ کیا کرتا ہے، پورے مجلس کو ڈسٹرب کر رہا ہے کنٹینیو۔ اب کسی کو اس سے بات کرنا ہے تو وہ اس کے ادھر سے دیکھتا ہے، وہ اس کے ادھر سے دیکھ رہا ہے، کتنی تکلیف ہوتی نا۔ تو انسانوں کو تکلیف اور ایذا دینا حرام ہے، شریعت میں یاد رکھی ہے نا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے لعنتی بھیج دی اس شخص پہ جو ایسی مجلسوں کے بیچ میں، حلقوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ جائے۔ اور کچھ لوگوں کی فطرت ہی ہوتی ہے، کوئی حلقہ یا کوئی بات ہو رہی ہے وہ بیچ میں آ کے بیٹھیں گے، وہ بالکل بیچ میں آ کے ہٹا کھانا، کیا چل رہا ہے بولو، بیچ میں کوئی بیچ میں آئیں گا تو آپ کو کیسی رائے دیں گا، پیچھے والا کیسی رائے دیں گا آپ کو بتائیے، آگے والے کی رائے تو آپ کو دکھ رہی ہے، آپ کا چہرہ ہے، اس لیے آپ بیچ میں نہیں بیٹھیں گے ایسے حلقوں کے، سوائے وہ آپ کی مجبوری ہو، اور ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، وہ میٹنگ کے یا اس جگہ کے رولس ہی ایسے ہو، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن عام اعتبار سے کبھی مجلسوں کے بیچ میں آ کر بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، اور یہ نہ سمجھے اس میں بیٹھنے سے بڑی اہمیت، عزت، وقار اور رتبہ ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکھیے، بلکہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے ایک آدمی جو مجلس اور حلقوں کے بیچ میں بیٹھ جا کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کا آپ لحاظ جو رکھیں گے مجلسوں میں جب ہم ہوں گے بیٹھیں گے، اب یہ ہے سکون اور اطمینان کی حالت میں مجلسوں میں آپ بیٹھیں، بے چینی کا معاملہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مجلسوں میں مستقل بے قراری بیٹھے رہتے ہیں، اور بے قراری کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں ان کی، ٹھیک۔ تو مجلس میں سکون اور اطمینان کے ساتھ انسان بیٹھے، جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مجلس میں آئے، مجلس میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور وہ مجلس میں آتے ہی پنکھے کا رنگ دیکھو کتنا خراب ہو گیا، کلر بہت دن سے نہیں ہوا، یہاں کا بلب شارٹ دکھ رہا ہو، لگا ہوا ہے لیکن بہت دنوں سے، پچھلی بار بھی آیا تو یہ ایسی لٹکا ہوا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ سکون اطمینان سے جو ایشو ہے، جو بات چل رہی، جو اجتماع چل رہا، جو مشورہ چل رہا، جو کام کے لیے وہ کام کیجیے۔
تو سکون اور اطمینان، بے سکونی بے اطمینانی ان پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے ان سے، اور پورے مجلس کے کہیں نہ کہیں ڈیکورم کو، اس اجتماع کے کہیں نہ کہیں نظم کو برباد کرتے رہتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ ہلاک کرتی ہے۔ ایک آدمی کا ذہن بھی اگر منتشر ہو اس مجلس سے تو آپ اندازہ کتنے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے نا۔ اس کے علم میں اضافہ ہو رہا تھا وہ کم ہو جائے گا، وہ کچھ نالج گین کرنا ہے تو نالج خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے ان چیزوں کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مجلس کے اندر یا انسان جو ہے بے قرار نہیں ہوگا، ہلچل نہیں کرے گا، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آئیں گا اور اس مجلس کے اندر جو ہے بیٹھ جائیں گا، یاد رکھیے بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ، کوئی ہلچل نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، کوئی قصے نہیں، کوئی کہانیاں نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے پہلے بیٹھ جائیں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مجلس میں جو سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اس کے دوران کوئی بھی ایسا کام وہ نہیں کریں گا جس کے کرنے سے لوگوں کو تکلیف یا اذیت ہو سکتی ہے، ٹھیک، کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں۔ جیسے مثال کے طور پر مجلس کے اندر انسان بیٹھا ہے اور دانتوں کا خلال کرے، ہے نا، بہت سے لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں دانتوں کا خلال مطلب اس کو صاف کرنا، ٹھیک، دانتوں کو صاف کرتے بیٹھتے۔ ایک مجلس میں لوگ آگے بیٹھے اور آپ اس مجلس کے اندر منہ کھول کے دانت صاف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی اریٹیٹ ہو جائیں گے، کوئی بھی ایک آدمی بولیں گے یار یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کس طرح کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دانتوں میں سے جو ہے خلال کرتے ہیں، چیزوں کو جو ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک، تو یہ بالکل مجلس کے ادب کے خلاف ہے، یاد رکھیے، اور یہ بالکل بھی درست نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے انگلیوں کو جو ہے کانوں میں ڈالتے ہیں، مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور کان میں انگلی آپ ڈال رہے ہیں تو آدمی جو آپ کے اطراف بیٹھے آس پاس لوگ ہیں ان سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے یاد رکھیے۔ ہر آدمی پریشان ہوتا ہے اور یہ آدمی آ کر دانتوں کا خلال کرتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، بال جماتے ہیں بہت سے لوگ مجلس میں آ کر۔ اب مجلس میں بیٹھے بال جمانے کی ضرورت کیا ہے، ہر تھوڑی دیر بالوں میں ہاتھ ڈالنے کی عادت ہوتی ہے، اور جب بالوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو ادھر ایک کو دھکا لگ رہا، ادھر ایک کو دھکا لگ رہا، اور انہوں نے غلطی ان کی نہیں، انہوں نے بولنا معافی چاہتا ہوں سر میں، اس لیے کہ بال جما رہے ہیں نا، وہ احسان کر رہے ہیں، یعنی غلطی ہو گئی مجھ سے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو نہ مجلس میں آ کر دانتوں کا خلال کریں، نہ ہی مجلس میں ہو تو آپ بالوں میں ہاتھ ڈالیں، نہ ہی مجلس میں ہو تو آپ کان میں انگلی ڈالیں، نہ ہی آپ مجلس میں ہو تو کسی بھی قسم کا ایسا عمل کریں جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، برا لگتا ہے، اس سے گھن آتی ہے، جیسے کہ چھینک آ رہی ہو تو اس کے ادب ہے، ان ادب کا آپ لحاظ رکھیں۔ چھینک آئے تو یا تو آپ ہاتھ رکھ لیں، یا تو آپ دستی ہو تو دستی، چھینک لیجیے، آپ چھینک کو روکیے مت، ٹھیک۔ یہ بد اخلاقی نہیں ہے چھینک لینا، بہت سے لوگ سمجھتے چھینک لینا بد اخلاقی، تو وہ ہوتا یہ کہ بہت سی عورتوں کو چھینک ہی نہیں آتی ہے نا، چھینک کیسا بھی کر کے چھینک کو بالکل روک کے وہ ختم، اس لیے کہ مجلس کے ادب کی خلاف نہیں، چھینک لینا اس لیے کہ چھینک فطری چیز ہے، اور وہ اس رفتار سے زور سے آتی ہے ناک سے کہ اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے اندرونی اعضاء کو نقصان ہو سکتا ہے، بالخصوص جب وہ چھینک آدھی آ جاتی ہے اور آپ روکتے ہیں تو چھینک جو آتی ہے بہت رفتار سے آتی ہے، ٹھیک، اور وہ جو ہوا اس وقت جو رفتار سے نکلتی ہے وہ 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے باہر آتی ہے، اب اس رفتار سے آنے والی ہوا کو اگر آپ پنکچر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اعضاء کو خراب کر سکتی ہے، بس بھی کر سکتی ہے اندر، معلوم آپ، چھینکنا بری بات نہیں ہے، چھینک کو لیکن جب چھینکے تو ہاتھ رکھیں، ٹھیک، دستی ہوتی ہے آپ کے دستی استعمال کریں، کوئی سہولت نہ ہو تو آپ مجلس سے منہ پھیر کر غیر مجلس کی طرف جہاں لوگ نہیں ادھر منہ کریں گے کم از کم، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح جمائی نہ لے مجلس میں، جمائی کو روکنا چاہیے، چھینک کو لینا چاہیے، یاد رکھیے جمائی کو روکنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں جمائی آئے تو اس کو روکو، اس لیے کہ شیطان جمائیوں کے ذریعے ابن آدم پر سستی طاری کرنا چاہتا ہے، سستی جمائیوں کے ذریعے، چھینک کے لیے نہیں کہا بلکہ کہا کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اگر چھینک روکنا ہو تو کہتے چھینکوں کو روکو، اچھا نہیں ہے مجلس میں، سننے والا یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، پھر یہ اس کو جواب دے یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیری معاملات کی اصلاح کرے، تو دعا دینا سکھائی چھینک پر تو۔ اور جمائی کے لیے کیا کہا، جمائی مت لو۔ اب یہ بنیادی ادب بھی ہم اسلام کا بھول گئے، ہے نا، چھینک آتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے جتنا ہو سکے، اور جمائیوں کو پوری پبلک کے اندر ہر آدمی پریشان ہے، کیسا آدمی ہے، پورا منہ کھلا ہے، اتنے دانت سڑے ہوئے، پان کے اثرات، تمباکو کے اثرات، پتہ نہیں کیا کیا کھایا ہوا ہے، سونا چاندی ادھر یہ بھرا ہوا ہے، ادھر پورے ڈنٹ، پورے سوراخ ہوئے ہوئے، سڑے ہوئے دانت، آدھے دانت، اور پورا پبلک میں منہ کھول کے بیٹھے ہیں، اور جب کہ چھینک آ رہی ہے تو بڑا ادب احترام چھینک کو اندر اس کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چھینک لینا چاہیے، اسی لیے تو کہا چھینکے تو الحمدللہ کہے، جواب دے، اگر نہ لینا ہوتا تو بول دیتے بالکل نہ کہیں، چھینک نہ لے، ٹھیک ہے۔ تو چھینک آ سکتی ہے، ادب یہ ہے کہ آپ دستی، کوئی رومال، کوئی کاغذ کا استعمال کرے اور اس کو سامنے رکھے، ٹھیک، اس کو الگ سے وہ نہ کریں، اور جمائی اگر آئے تو مکمل طور سے اسے روکے، حدیث میں الفاظ ہے جمائی کو روکنے کے الفاظ ہے، روکنا سمجھتے آپ،
जमाई आती है तो आदमी कंट्रोल नहीं होता, वो मुंह खुलता जाता है, तो रोकने के अल्फाज है, तो रोक कैसे सकते हैं आप? मुंह को पकड़ सकते हैं आप? बिल्कुल। छींक को नहीं पकड़ना है आपको, जमाई को पकड़ना है आपको, रोकना है। यदि रोके जमाई, और अगर कंट्रोल से बाहर हो और आप मजलिस में, तो आप हाथ रखिए जमाई ले रहे हैं तो। होता है कभी इंसान की कंट्रोल, हाथ रखिए उसको, लेकिन जमाई को आप यूं ही ले ले, और छींक को रोक के दुरुस्त नहीं, छींक लेना चाहिए, और जमाई को आप जितना हो सकता है कोशिश करें कि उसको आप रोके और हाथ उसके ऊपर रखें। बहुत से लोग हाथ नहीं रखते, तो हमारे एक दोस्त हैं, अगर कोई हाथ नहीं रखता तो वो क्या करते, पेन या उंगली उसके मुंह में डाल देते हैं, तो आदमी एकदम परेशान होता है, ये क्या है, इतना आप मुंह दिखा रहे हैं हमको पूरा, इतना अजीब दिख रहा है हमको, और आपका हम वो बर्दाश्त करना और आप हमारी उंगली बर्दाश्त नहीं करना, तो पेन उठा के फेंक देते थे, उंगली रबर होता तो मुँह डाल देते थे। जैसी वो जमाई लेने का रहा था, तो कोई उनके सामने जमाई खुलकर हिम्मत नहीं, सबको हाथ रखना पड़ता था। कहा ये अदब है जमाई का, और सही बात है ना। इन अदबों का हम जब लिहाज नहीं रखते तो अंदाज़ा लगाई कुछ कौमों पर इसका कैसा बुरा असर होता है। याद रखिए, अदब बड़े अहम होते हैं, याद रखिए। कभी कभार आपकी अहमियत को, और कभी कभार आपको मुकम्मिल तौर से आपकी अहमियत को ही ज़ाया कर देते हैं। जैसा कि एक अमेरिकन था, वो उनके नज़दीक, अमेरिकन के नज़दीक जो है हाथ धोने, ठीक है अलग बात है कि उनके पास तहारत की अपने उसूल है, वो दुरुस्त है नहीं है वो एक अलग मसला है। उससे जब वो सवाल हुआ तो कहा मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है? तो कहा वो ऐसी कौम है जो वॉश बेसिन में पैर धोते हैं। अजीब लोग हैं, मतलब अदब के खिलाफ काम करते हैं। मुसलमान वज़ू करता है तो क्या करता है, पैर उठाया वॉश बेसिन में डाला और धो लिया। उनके नज़दीक वॉश बेसिन सिर्फ मुंह धोने के लिए होता है, आप उसमें पैर धोते हैं। तो वो उसके लिए मुसलमान कौम बोले तो क्या था, वो लोग जो वॉश बेसिन में पैर धोते हैं, वॉश बेसिन मुंह धोने की जगह है ना, वहाँ वो पैर धोते हैं। तो बड़ा उसके नज़दीक बड़ा अचंभे की चीज़ थी वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, आप बिल्कुल वॉश बेसिन चाहे तो पैर भी धो सकते हैं, लेकिन अदब का लिहाज नहीं रखने से आपकी शख्सियत और आपकी हैसियत कहाँ पहुँच जाती। देखिए, वो उसकी कौमी अदब है कि वो पैर नहीं धोते वॉश बेसिन में, और उसके नज़दीक मुसलमान बोले तो वो आदमी, उससे सवाल हुआ कि मुसलमान के बारे में क्या कहते, तो कहा वो लोग जो वॉश बेसिन में पैर धोते हैं। मतलब उसको वो चीज़ याद रह गई, क्लिक हो गई। तो बद अखलाकियाँ, बेअदबियाँ याद रह जाती है लोगों को। कौमी सतह पे याद रह सकती है, समाजी सतह पे याद रह सकती है, इनफरादी सतह पे याद रह सकती है। एक आदमी आपके बाजू बैठ गया और मुकम्मिल और मुसलसिल तौर से कान में उंगली करता है, तो आपको ये उसकी बदअखलाक़ की ज़िंदगी भर याद रहेंगी। और आप जब भी बोलेंगे अरे वो जहाज़ वाला आदमी याद है, बोलेंगे अरे हमको कैसा याद नहीं रहेगा, कितने उंगलियाँ कर रहा था कान में वो। तो आपकी पहचान, आपकी वो कान में उंगली बदअखलाक़ी याद रहेगी इसको। अरे आपको वो आदमी याद है, अरे वो आदमी ना जो जमाई ले रहा था बड़ी बड़ी, अरे मेरे को याद है भाई, उस ऐसी जमाई तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा आज तक। तो आपकी बदअखलाक़ी उसको ज़िंदगी भर याद रह गई, आपने बदअखलाक़ी। अब यही होता है जब इसकी आदत नहीं डालते हैं, तो होता क्या है, दावत से आप निकले, आप अखलाक भूल गए कि दांतों में खिलाल के अखलाक क्या है, और मजलिस में खड़े हैं और सब लोग देखते अब क्या निकालता अभी, हाँ, और शर्ट बोल के गोश अटक गया था यार। तो जितने लोग देखने वाले ना इतना बुरा महसूस करते हैं, कैसा आदमी मजलिस में करना। मैं समझता हूँ दांतों खिलाल कभी कभार ज़रूरी हो जाता है, तकलीफ होती है आदमी को, तो आप यूँ भी निकाल सकते हैं ना, यूँ भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन पूरा पब्लिक को बताते हो कि इतना गोश्त खा के आया है ना, और ये का मतलब उसकी ज़रूरत नहीं, आप हाथ भी रख सकते हैं ना। इतने अखलाक अगर हासिल कर लिए तो लोग बोलेंगे कितना अखलाक वाला आदमी, देख कैसे निकाल रहा है। तो आपके अखलाक आपको लोगों के जहनों में याद रखते हैं, कौमी सतह पर लोग याद रखते हैं, इनफरादी या समाजी सतहों पर याद रखते हैं लोग आप। और जब बदअखलाक़ी आप कर रहे हैं या अदब का लिहाज नहीं रख रहे, तो लोग आपको हर सतह पर याद करते हैं, अरे वो ना वैसे, अरे वो कौम ना वैसी कौम। याद आप खुद देखिए ना, किसी कौम के अच्छे और बुरे होने के उसूल आपके और मेरे नज़दीक भी क्या मुसलमान होने के नाते, उनके अदब और उनकी बेअदबियाँ है नहीं है। अरे वो तो उनको इतना तमीज़ नहीं कि पानी खड़े कर नहीं पीते, उस कौम की आपके पास क्या हैसियत है, उसकी बेअदबी आपके पास उसकी पहचान है कि वो खड़े रहकर पानी पीते हैं, उसको इतना अदब भी नहीं, जबकि उसके मज़हब में बैठकर पानी पीना हराम हो सकता। देख रहे आप अदब को कितना इंसान अपनी जहन में याद रखता है। हर कौम अपने अदब को याद रख के दूसरों को बेअदब साबित करती है उससे। हम ये नहीं कह रहे हम दूसरों को बेअदब साबित, लेकिन हम खुद अपने अंदर तो अदब रखें। तो लिहाजा दांतों का खिलाल ना होगा, पुरसुकून अंदाज से इंसान बैठेगा, कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई ऐसी गुफ्तगू ना करे जिससे लोगों को तकलीफ हो, खुद पसंदी का मुजाहरा ना करे, अपनी तिजारत, अपनी औलाद, अपने कारोबार की बातें ना करें। वरना मजलिसों में लोग जाते हैं और उनका यही काम होता है, मजलिस में इंसान पहुंचा और पहुंचते ही कमाल कर दिया मेरे बेटे ने आज, दूसरे लोग अरे यार आ गया अभी, अब इसके बेटे बेटियों की तारीफ, घरों की तारीफ, इसके किराएदारों की तारीफ, इसकी दुनिया की तारीफ चालू हो गई। गाड़ी लेके बेच डाला, ये करके फलां कर दिया, वो घर तो यूँ बना दिया, एक फ़ोन करके ये काम करवा दिया, बस खुद पसंदी की बातें। मतलब वो आदमी मजलिस में आया कि लोग भागना शुरू किया, ये खुद पसंदी की, अब ये अपनी तारीफ़ें शुरू कर देंगे। मजलिस के अदब के ख़िलाफ़ है कि आप आकर खुद पसंदी की बातें, मतलब अपनी तारीफ़ें शुरू कर दें। अक्सर लोगों का शेवा यही है, अक्सर लोगों का, ठीक है। और मर्दों में तो भी कभी कभार लिहाज होता है, और ऐसे लोगों क्या होता है, एक मजलिस में मेरा जाना हुआ, वहाँ मैं गया शादी की तकरीब में, एक वलीमे की तकरीब में,
میں چاہتا ہوں کہ لڑکے کو مبارکباد دوں، وہ اسٹیج پر بیٹھا ہے، ایک صاحب مجھے نیچے مل گئے، لیڈر تھے، اور لیڈروں کا تو معاملہ عجیب ہوتا ہے بہرحال، اور وہیں شروع ہو گئے ان کے پروچن شروع ہو گئے مجھ پر، کہا ایسا لگتا ہے فیض صاحب آپ میں تکبر آ گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کیوں آپ کو لگ رہا ہے، اور اس مجلس میں کیا ضرورت بولنے کی مجھے تکبر آ گیا، کیا لگا؟ نہیں بولے میں آپ کے آفس پہ آپ 2 بار نہیں بولے، ایسا ہوتا ہے بہت سی بار لوگ آتے ہیں، تو اس میں تکبر کا کیا ہے؟ ہر آدمی کو اگر نوٹ کر کے رکھیے ہم کون کون آ رہا ہے اور میں جس سے نہیں مل رہا ہوں، تو میرے پوری زندگی صرف لوگوں سے ملنے میں جائیں گے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں اور جن سے میں مل نہیں پایا، تو یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہوا۔ بولا آپ تیسری بار آ جاتے، اس میں کیا مسئلہ، میں تو ایک ہی جگہ ہوں، آپ کو ظاہر سی بات ہے مجھے ڈھونڈنا بہت مشکل، آپ کہاں رہتے، تو آپ آ جاتے، اور میں ایسا کر رہا ہوں، میں اتنا انہوں نے شروع کر دیا کہ اب لوگ جا رہے آ رہے، وہ راستہ ہے دولہے سے ملنے کے لیے، اور وہیں وہ انہوں نے پکڑ لیا۔ تو ایک صاحب میرے بازو آئے، دوسرے صاحب جمع ہو گئے، کیا چل رہا بھائی، یہ کیا شروع کر دی فیض بھائی کے ساتھ، تو اب وہ جو 2 میرے بازو آ کے کھڑے ہو گئے، تو جیسے ہی وہ کچھ مجھے بول رہے کہ آپ ایسا کرے، تو جو پہلا آدمی اس کو کرا، اب مطلب اس کو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا اس کا، انہوں نے دیکھ لیا اتنی دیر سے فیض بھائی کو چھوڑ رہا ہی نہیں ہے، تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اس بازو آ کر، اب انہوں کچھ بول رہے تو ایسا انہوں نے بولے کہ ارے فیض بھائی آپ کو بولے تکبر آ گیا ہے، تو دوسرا تکبر آ گیا فیض بھائی کو، دیکھو انہوں کتنے تکبر سے خالی ہے پورے مکمل، ان کو تو ذرہ برابر تکبر نہیں، ان کا پڑوسیوں سے اتنا اچھا سلوک ہے، اور وہ ان کے کچے چیتے کھول رہے، وہ محلے کے تھے ان کے، اور ہنس رہے دونوں مل کر۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب اگر ہم چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ مشکل ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ بچے مذاق اڑانا شروع کر دیے تھے، ان کا جمع ہونا شروع ہو گئے، دھیرے 2 ہوئے، پھر 3 ہو گئے، اور ایک دوسرے کو چمچیاں لے رہے، انہوں جیسے کچھ بول رہے تالی مار کے ہنس رہے، بہت اچھا بہت اچھا، اور وہ مجھے کنٹینیو اتنے بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہاں کیا چل رہا، مطلب مجلس ہے ایک کسی کے شادی کی، اس کو مبارکباد دینے جانا ہے، آپ راستے میں ایک آدمی کو پکڑ کے اس کو وچن دینا، اس کو پورے درس دیں گے، اس کو وہ نہ نصیحت کی جگہ ہے، نہ وہ سکھانے کی جگہ ہے، نہ ایسی کوئی جگہ تھی جہاں میں ذلیل ہو جاؤں گا اگر واقعی مجھ میں غلطی تھی، مجھ میں تکبر آ گیا، کوئی ایسی وہ مقام ہی نہیں نا بولنے کا، اور وہاں آپ شروع ہو جائیں گے، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ تو آپ جگہ دیکھیے آپ کہاں ہیں، تو خود پسندی کی باتیں، لوگوں کو مطلب مجلسوں میں نصیحتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ مجلس میں کی گئی نصیحتوں کوئی نہیں مانے گا آپ کی، انفرادی نصیحت سن لیں گے بیٹا ادھر آؤ آپ ایسا نہیں کرنا غلط، آپ بچے کسی کو مجلس میں جا کے بولے بیٹا یہ کام غلط، تو وہ اور ناچتا بولتا ہاں جاؤ انکل کیا غلط ہے دیکھ لیں گے، آپ نے اس کو بازو لیا بیٹے ادھر آؤ، بیٹے وہاں دیکھو آپ کیسا کر رہے تھے نا، سب لوگ ہنس رہے تھے، آپ تو وہ فیل بھی کریں گا، سوچیں گا بھی، محسوس بھی کریں گے ہاں یار غلطی ہو رہی تھی، تو یہ طریقہ اصلاح کا یاد رکھیے، تو ان ادب سے یاد رکھیے، بہت فائدے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسی کوئی چیز ہم سے نہ ہو کہ کسی کو نقصان ہو، اور یہ تمام باتیں جو میں نے کہی، آپ بولیں کون سی حدیث میں جمائی وہ نہیں کرنا، کون سی حدیث میں چیخ لینا، کون سی حدیث میں کان میں انگلی ڈالنا، کون سی حدیث میں، یہ تمام کے لیے ایک اصولی حدیث ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، یہ اسی اصول کے تحت تھا، مطلب کسی قسم کی ہاتھوں سے اور زبان سے میری تکلیف اس سے کو نہ پہنچے، یہ اس اصول کے تحت تھا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے، اور ظاہر سی بات ہے آپ جمائیاں لیتے بیٹھیں گے، منہ پہ لوگوں کو چھینکتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے نا، اذیت پہنچ رہی ہے آپ کی چھینک سے، وہ آدمی ناراض ہو سکتا ہے، چڑ سکتا ہے، اسے گھن آ سکتی ہے آپ کی اس حرکت سے، وہ ناراض ہو سکتا ہے، وہ نفرت کر سکتا ہے آپ سے، ہو سکتا ہے کہ یار یہ آدمی منہ پہ چھینکتا ہے، اس کو اتنی اخلاق نہیں کیسے چھینکا جائے، سمجھ رہے؟ تو یہ اس اصول کے تحت تھا کہ ہم کوئی بھی ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں، خود پسندی کی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے، اور بار بار لوگوں سے نہ پوچھیں اور کیا چل رہا، بولیں گے بس سب خیریت سے، اور کیا چل رہا، سب خیریت سے، بولے گا کتنے بار اس کو بولو یار اور کیا چل رہا، پھر پوچھتا ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کیسے ہے سب گھر میں، بولتا الحمدللہ، پھر 2 منٹ کیسے ہے سب گھر میں، الحمدللہ، کیسے سب گھر میں، بولتا رکو فون لا کے پوچھ لیتا کیسے، اب اتنے بار پوچھ لیا تم نے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ دکھ رہی میرے کو، مطلب کنٹینیو آپ اور کیسے ہے اور کیا چل رہا ہے، تو آدمی کتنے بار اللہ کی حمد و ثنا کریں، کتنے بار آپ کو کہیں گا اچھے ہیں اچھے ہیں، ریپیٹیٹیولی آپ پوچھ رہے ہو اس سے اور کیا چل رہا ہے اور کیسے ہے، تو اس کو لگتا ہے یہ مجھے چڑھا رہا ہے کسی نے، وہ گھن آنا، آپ نفرت کرنا شروع کرتا آپ، ٹھیک ہے، تو لوگوں سے اچھے سے بات کریں، تکلیف نہ دیں، اور کسی قسم کا ہاتھ اور زبان سے ایذا نہ پہنچے، اکیلے انفرادی میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں کسی کو نقصان کیا پہنچاؤں، اکیلے میں لوگ ہوں گے تو میرے ہاتھ سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، میری زبان سے بھی، تو ان تمام کو جو ہے مد نظر رکھیں۔ 5ویں چیز یہ تو تھی وہ مجلس جو گھروں میں ہوتی ہے، مساجد میں ہوتی ہے، بند دروازوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہیں گے انڈور مجلس ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ آؤٹ ڈور جمع ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ جمع ہونا مجبوری ہو جاتی ہے، یہ کوئی شوق سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، مجبوراً راستوں پر جمع ہو گئے، مجبوراً سڑکوں کے کنارے جمع ہونا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی مجبوری ہے، ایک تاجر ہے جو بزنس کر رہا ہے، اب وہ دوسرے تاجر سے بات کہاں کریں گا، راستے پہ، اس کی دکان بھی راستے پہ، اس کی دکان بھی راستے پہ، اب ظاہر سی بات ہے دونوں مل کے ایک جگہ جا کے بیٹھ کے تو بات نہیں کریں گے، تو اب وہ مجلس ہے جو انڈور نہیں ہوتی، بند دروازوں کے اندر نہیں ہوتی، باہر ہو رہی ہے، آپ سڑک پر ہے، میدانوں میں ہے، ایسی جگہوں پر، پبلک پلیسز پر ہے جہاں لوگوں کا آواگمن ہے، لوگوں کا آنا جانا، اور وہاں آپ مجلس لے رہے ہیں۔ اب یہاں مجلس سے مراد بیٹھنا ضروری نہیں، کھڑے رہنا بھی جمع ہونے کے مراد میں، اب وہاں آپ جمع ہو رہے ہیں،
تو وہاں بھی بہت ساری چیزوں کا آپ کو اور مجھے لحاظ رکھنا ہوگا، ورنہ جب بھی ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جو گھروں سے باہر ہوتی ہے، بڑی ہی آوارہ قسم کی مجلسیں ہوتی ہے، بڑی ہی بدتر مجلسیں ہوتی ہیں، اور انسانیت کو، جانوروں کو نقصان ہوتا ہے ان مجالس کا۔ تو اس چیز کا بہت مسلمان لحاظ رکھے، بہت لحاظ رکھے، ورنہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، اور بہت سی بار ہوتا بھی ہے، کوئی تنظیم اپیل کر رہی کہ بھائی ہم جو ہے خاموشی کے ساتھ پرامن احتجاج کریں گے، لیکن جس قوم کو ہم دعوت دے رہے آنے کی وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب سے بد اخلاق قوم بلائی جا رہی ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں بھی اس قوم کا ایک فرد اور حصہ ہوں، اور جب وہ تماشے کرتے تو لیڈران بھی کہتے ہیں ارے صحیح بولے، کئی کو جمع کیے تھے، ان کو کیا معلوم، یہ نوجوانوں نے تو پورا بیڑا غرق کر دیا، جمع ہوئے تھے کس مقصد کے لیے، تماشا جا رہا ہے کہ ان کو ہی سنبھالنا پڑ رہا، آئے تھے گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے، سنبھالنا ان کو ہی پڑ رہا ہے، ان پہ پریشر ڈالنا پڑ رہا ہے، سیدھے ہو جاؤ، ارے یہ کرو، اس لیے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہے ہیں، اس لیے کہ مجلس کے آداب کسی نے سکھائے نہیں۔ گھروں کی مجلس میں جب بے ادبی ہے تو یہ تو مجلسوں میں ان کنٹرول ہے، سڑکوں پر آپ کھڑے، تو اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا۔ اس میں کچھ اصولی باتیں، 5 باتیں تو اصولی آپ نے سکھائی ہمیں، ان 5 باتوں کو تو بالکل مد نظر۔ اس کے علاوہ مجلسوں کے مختلف علاقوں، حالات کے اعتبار سے ان باتوں کو بھی آپ چینج ہوتے رہیں گے، اس کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ پہلی چیز کیا نظر میں رکھیں گے، یہ باہر کی مجلسوں کی بات ہے، مطلب ہم اگر نکل جائے تو 4 باتیں گھر کی مجلسوں کی، اب ایک الگ عنوان سمجھ لیجیے، مجلس جو گھر سے باہر ہو رہی ہے اس کے اندر انشاءاللہ جس 5 یا 6 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں کیا چیز مد نظر رکھیں گے۔ پہلی چیز، جب مجلس گھر سے باہر ہو رہی ہے تو سب سے پہلا حق اس مجلس کا یہ ہوگا کہ اپنے نظروں کو ہم نیچے رکھیں گے، بالخصوص غیر محرم عورتوں کے معاملے میں۔ ایسی مجلس جو گھر سے باہر ہو رہی ہو، سڑک پر ہو رہی ہو، بازار میں ہو رہی ہو، کھیت کھلیانوں میں ہو رہی ہو، یا جو ہے گراؤنڈز میں ہو رہی ہو، اوپن ہالس میں ہو رہی ہو، تو یہاں سب سے پہلا کام یہ ہوگا جو شریعت ہم کو سکھاتی ہے، اور یہ ادب اور یہ اس کا اصول ہے کہ سب سے پہلے وہ عورتیں جو گھر سے نکلی ہے کسی کام کے سلسلے میں، وہ عورتیں کسی کام کے سلسلے میں جو اپنے کھڑکیوں اور دروازوں میں آ رہی ہے، وہ عورتیں جو کسی کام اور مجبوری کا اپنی چھتوں پر نکل رہی ہیں، وہ عورتیں جو کسی ضرورت کے تحت دروازے سے باہر اگر کوئی چیز خرید رہی ہے، تو ان تمام سے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے۔ پہلا اصول، یہ پہلا اصول۔ ہماری ایسی مجلسیں جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مجلس چل رہی، یہاں ہمارا لیڈر اعلان کر رہا ہے کہ ہم جو ہے فلاں کے لیے آئے، ادھر سے ایک ہنستا ہے، ادھر وہ ان کا اپنا ہی چل رہا کچھ قصہ، ادھر دیکھ ایک ایڑا کھڑا ہوا ہے، ادھر دیکھ پاگل کھڑا ہوا ہے، ارے ادھر کون آ گیا، ادھر دیکھ، ادھر کیا دیکھ رہا، ادھر دیکھ، مطلب مجلس ادھر رہ گئی اور ادھر ہی چل رہا پورا، سڑک پہ کون آ رہا اور کون جا رہا، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ ادب نہیں معلوم ہونے سے، تو سب سے پہلا مجلس کا ادب، جب آپ سڑک پر ہو، گھر سے باہر ہو، تو نظروں کو نیچے رکھنا پہلا حق ہے اس کا۔ یہ نہیں دے سکتے تو مت جمع ہوئیے ایسے مجلسوں میں، کوئی حق نہیں آپ کو جمع ہونے کا۔ نظروں کو نیچے رکھے ہر اس عورت سے جو آپ کی محرم نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی ضرورت کے تحت آ سکتی ہے، اور چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، پردہ ہو بے پردہ ہو، آپ کسی کو نہیں دیکھیں۔ پہلا یہ حق ہے اس مجلس کا جو گھر سے باہر ہونے۔ دوسرا حق ایسی مجلسوں کا جو گھر سے باہر ہوتی ہے، جس کے اندر جو آپ جمع ہو رہے ہیں، وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس میں جو آپ چیز یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ راستے سے گزرنے والوں کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ہمارے جمع ہونے سے نہ ہو۔ اب یہ تو کیسا ہو سکتا ہے، تو عجیب اصول ہے۔ مسلمانوں سے یہ ہو جائے کہ راستے پہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم 2 سے 3 جمع ہو جاتے، ہمارے محلے والے ہم سے پریشان اور کہتے ہیں اللہ ان پر رحم کر، ہدایت دے یار، نے تو ان کو یہاں سے غارت کرے لے جا کر، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ 2-4 مسلمان نوجوان سڑک پہ جمع ہو گئے، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ٹریفک جام، لوگ پریشان، جو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ان کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں نا، تھوک رہے ہیں ہر جگہ کھڑے رہ کر، اس لیے کہ کچھ بھی کھاتے ہیں منہ سے اور تھوکتے ہیں لوگ گھروں پر، دروازے پر۔ یہ ان کا حلال مال حرام طریقے سے ضائع کرنا ہے، معلوم آپ تھوکتے کسی کا رنگ خراب ہوتا ہے، آپ نے اس کے حلال مال کو حرام طریقے سے ضائع کیا، اس کے حلال مال سے اس نے رنگ کیا تھا، آپ نے حرام طریقے سے خراب کیا اس کو، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو۔ تو وہاں جب جمع ہوں گے تو راستے میں کسی قسم کی ایذا لوگوں کو نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کے جمع ہونا ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹنے کی وجہ بن جائے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، وجہ بن جانا چاہیے، تو ایذا نہ دیں گے۔ دوسرا اصول ہے، اگر آپ کو جمع ہونا ہے باہر تو آپ راستے میں جمع ہوں گے تو کسی قسم کی ایذا کسی انسان کو جو آ اور جا رہا ہے اس راستے پر تکلیف نہ ہو، اور یہ ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زائد 77 شاخیں ہیں، 77 برانچز ہیں، شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل شاخ کیا معلوم آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کو معبود نہیں۔ اور اس کی سب سے آخری شاخ جو ایمان کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیے سب ایمان کے 77 شاخیں، ڈپارٹمنٹ، سیکشنز ہے، تو 77ویں شاخ جس کو اگر آخری لے لیں وہ یہ ہے، کیا ہے وہ آخری شاخ، کہ راستے سے ایذا دہ چیزوں کو ہٹانا، یہ آخری شاخ ہے، یہ ایمان میں ایک مومن کے داخل اور شامل ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں یا ہم سے پہلے قوم میں ایک شخص تھا، اس نے دیکھا لوگ راستے کے دائیں اور بائیں جانب سے جا رہے ہیں، رائٹ اور لیفٹ سے جا رہے ہیں، اس نے کہا اللہ
جو چیز ان کا راستہ روکے ہوئے ہے میں انشاءاللہ اس کو ضرور ہٹاؤں گا. مطلب راستہ رکا ہوا ایزا دینے والی چیز ہے. اور جب وہ پہنچا تو وہاں ایک جھاڑ گرا ہوا تھا, تو اس نے اس جھاڑ کو پوری طاقت توانائی کے ذریعے سے ہٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت عطا فرما دی, کیونکہ اس نے ایزا دہ چیز ہٹا دی تھی. اب ہمارا دیکھیے, اگر راستے پر ایزا چیز ہٹائی جا رہی ہے تو جنت کا مستحق ہو رہا ہے, تو اس بات کا اگر الٹ کر لے راستے کو بند کیا جا رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس کا. شریعت میں کسی مسلمان کو اجازت نہیں راستے بند کریں. اسی لیے اگر آپ خلیجی ممالک میں جائیں گے نا, بالخصوص سعودی عرب میں, کوئی مر جائے تو آپ بولتے ہیں یار یہ کاندھا بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں راستے سڑکوں پہ جو ہوں گی بھیڑ بھاڑ, جو لوگ تکلیف ہوں گے, اس کا دفنائے جانے کے لیے 2 آدمی بھی لے جائے, کار میں بھی لے جائے تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ راستے سے لے جائیں گے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوں گی. ایک آدمی مر گیا ہے, ایک آدمی ایمبولینس سے مر رہا ہے ابھی, اور آپ اپنے جنازے کو رو گاڑی کیوں میت جا رہی ہے, وہ بڑھا رہے بابا اندر مر جائیں گے, اندر والا آدمی نہیں میت کا احترام, کھڑا ہے بیچارہ لے, مطلب اندر والے کو مار دو تم اس میت کے لیے. وہ بیمار دواخانے نہیں جا سکتا, اس کیا کچھ نہیں ہو رہا دیکھیے, تو وہ کہتے ہیں راستہ نہیں, ایمان کا حصہ, ایمان کا حصہ. یہاں میت تو دور کی بات ہے, گھر میں شادی ہو رہی, ہٹ جاؤ یہ سڑک بند پوری آج, کیوں شادی ہو رہی ہے ان کے پاس, احسان کر رہے ہو شادی کر کے دنیا کے اوپر, اس لیے اب راستہ بند رہیں گے. ٹریفک ادھر سے جا رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, محلے والے پریشان ہیں, راستہ نہیں مومن بند کر سکتا ادھر. اب اتنے مہنگے مہنگے ہال لینا کیا, ہم تو ہالے کی شادی کرو, کون بول رہا آپ کو, اپنے گھر میں کیجیے شادی. کہیں کو بلا رہے آپ اتنے لوگوں کو جب آپ کے جگہ اور سڑک نہیں اتنی بڑی جس پہ لوگ آ سکیں. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, یہ اسلام کے اصول ہے. آج دنیا نے ان اصولوں کو لے کر اپنی زندگیاں سنوار لی اور اپنے ملکوں کو ترقی کے اونچائی پہ لے گئے. یاد رکھیے, فرسٹ ورلڈ کنٹریز جس کو آپ بولتے ہیں, ان کے اندر لا اینڈ آرڈر دیکھیے کیسا ہے, لیکن انہوں نے اپنے قوانین کتنے اچھے بنائے ہیں, جو اسلام اور جو اسلام کے جو نبی تھے آخری, اس کے اصولوں پر ہے پورے. اتنے اچھے اصول ہیں. گیدرنگ ہو سکتی ہے, اس کے اصول ہے کہ اتنے جمع ہوں گے. آپ دیکھیے چھوٹی سی گیدرنگ بھی اگر کہیں ہوتی ہے, آپ UK لیجئے, یورپ لیجئے, US لیجئے, چھوٹی سی گیدرنگ بھی ہوتی ہے تو پولیس کا نظم ہوتا ہے, پانی کا انتظام کیا ہوتا ہے. آپ بولیں گے یار 50 لوگ جا رہے ہیں اور پیچھے پانی کی گاڑی چلتی ہے, ضرورت پڑ سکتی ہے. پانی کا انتظام ہے, راستے پہلے سے ٹریفک وہ کیا جا رہا ہے کہ 50 لوگ جانے والے ہیں, یہاں سے ایک احتجاج, 50 لوگوں کا احتجاج بڑا احتجاج ہوتا ہے. یاد رکھیے, انتظامات پورے کیے کہ نہیں, یہ ہو سکتا ہے. ان کیس یہ رائٹ اگر یہ موب لڑنا شروع کر دے تو کتنی پولیس فورس کی ضرورت ہے, ایک آدمی کے لیے 200 پولیس والے وہاں کھڑے. آپ دیکھیے وہاں پولیس کھڑے لیکن لوگ احتجاج کرتے رہتے, اس لیے کہ ان کا احتجاج حق ہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ان کا حق ہے. دونوں آمنے سامنے کھڑے, وہ اپنا کام کرے, وہ اپنا کام کرے. بہت سی بار تو پولیس والے کو جا کے تھپڑ ہی مارتا, وہ خالی کھڑا رہتا, بولتا تیرا رائٹ تو یوز کر لے, بعد میں دیکھتا ہوں تجھے میں ابھی, ٹھیک. اس لیے کہ وہ لوگوں نے اصولوں کو دیکھا کہ اگر یہ 50 لوگ بھاگیں گے تو کتنے لوگوں کا ٹریفک خراب ہو سکتا, نہیں تو ان کے لیے پورا لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا چاہیے. یہ شریعت کے اصول ہے, اسلامی اصول ہے, یاد رکھیے, اسلامی اصول ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بصرہ شہر تعمیر ہوا تو خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا جو ہے پورا جو ہے اس کا ٹاؤن پلاننگ کی تھی. یہ پہلا شہر تھا جو بنا تھا فسطاط, ایک شہر تھا جو ایران مصر میں بنا عمر ابن خطاب کے دور میں, اور دوسرا بڑا شہر جو عمر ابن خطاب کے دور میں آپ نے شروعات کرائی وہ بصرہ تھا. پہلے خریہ اور ایک بستی تھی وہ, لیکن ایک شہر کے روپ میں. تو آپ نے جب وہ کیا تو اس کی جو سڑکیں آپ نے تعمیر کی, ٹھیک, سڑکیں جو اس کو بنائی, تو جو بڑی شاہراہ جو اندر آتی تھی وہ جو ہے 40 پراسنگا کی تھی. جو یہ ایرانی ٹرم ہوتا ہے جو 7 فٹ یا 8 فٹ کے لیے ایک پراسنگ بولتے ہیں, تو 40 کا ہے. تو اندازہ لگائیے جو مین شاہراہ آ رہی ہے 210 فٹ کی ہے, جو شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے, جو روڈ مین شہر کو لنک کر رہا ہے 210 فٹ کا ہے. 40 پراسنگ کو 7 سے ضرب دیجیے 280 فٹ. 280 فٹ کا مین روڈ آئے گا, جس میں سے جو راستے پھر اندر جا کے اور بڑی روڈ بنیں گی تو تقریباً ہر روڈ 120 فٹ کا ہوگا, اور جو گلیوں سے راستے جائیں گے وہ 40 فٹ کی منیمم گلیاں چاہیے. آج ہماری گلیاں نیچے 10 فٹ ہوتی ہے اور اوپر 2 فٹ بچتا ہے, خالی ادھر سے 3 فٹ, ادھر 3 فٹ, 4 فٹ بیچ میں جگہ بچتا ہے. عمر ابن خطاب نے اس دور میں مین روڈز 280 فٹ, شاہراہیں جو اندر آ کے اندر جاتی ہے وہ 120 فٹ کی, اور جو گلیاں اندر جائیں گی وہ 40 فٹ سے کم نہیں, اس لیے کہ آدمی اونٹ باندھ دے گا تو 7-8 فٹ کا اونٹ ادھر سے, ایک اونٹ ادھر سے. آج کے دور میں ایک کار ادھر سے ایک کار ادھر سے, تو کم از کم 20 فٹ کا روڈ تو ہمیشہ خالی ہونا چاہیے نا. کیا پلاننگ تھی آپ دیکھیے, کیوں تھا یہ سب, اس لیے کہ ایمان کا حصہ تھا نا راستوں کا صحیح ہونا. اگر میں راستے پلان صحیح نہیں کروں گا اس ٹاؤن کو تو قیامت کے روز میری پکڑ ہونے والی کہ تم نے راستے صحیح نہیں رکھے لوگوں کے لیے, کیسے چلیں گے لوگ. تو ایمان کا حصہ ہے ہمارے بھائی میرے. تو راستے پر ایزا چیز دینے کو ہٹانا, دور رکھنا ایزا دہ چیزوں کو, کہ کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو. تو یہ مجلس کا اصول ہے. دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے ہمارے جمع ہونے سے لوگوں کے راستے بند ہو سکتے ہیں, آپ مت جمع ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے راستے آپ بند کر سکتے ہیں اپنے احتجاجات کے لیے, ایک الگ اصول ہے. یہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں حکومتوں کے اعتبار سے بدلیں گا, لیکن ہر آدمی کو تکلیف نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے بھائی یہاں سے کلیکٹر صاحب جا رہے ہیں اور ہم کو اپنا احتجاج بتانا ہے, ان کو روکا جا سکتا ہے, یہ ایک خاص احتجاج ہے.
لیکن آپ ایسا شاہراہ نہیں روک سکتے جہاں ہر عام اور خاص آ رہا ہے اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں ہم اتنی شکتی پردرشن ہے، اور جب آپ جا رہے کلکٹر صاحب کے پاس تو پولیس کو دیکھ کے ویسے ہی نکل کے چل جا رہے ہیں، آپ جائیے جائیے سر جائیے، ادھر تو پورا تماشا کرتے آئے، جہاں آپ کو کچھ کرنا تھا احتجاج وہاں آپ رسپیکٹفلی کھڑے ہو گئے اور وہ چلے گئے وہاں سے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، وہ ایک الگ شکل۔ تو دوسری چیز، تیسرا اصول جو آپ یاد رکھیں گے، آس پاس گزرنے والے جب آپ کو سلام کریں گے تو آپ ان کو جواب دیں گے، مطلب اتنا پرامن یہ احتجاج ہے، اتنا پرامن مسلمانوں کا جمع ہونا اور اتنے اخلاقی اقتدار مسلمان رکھ کر جمع ہوں گے کہ جانے والا بھی ان کو سلام کریں گے، سلام ایسے ویسے تھوڑی کوئی کرتا ہے، سلام کریں گے اور سلام جب ہو تو اس کا جواب دینا پڑے گا ہم کو، یہ واجب اور فرض ہے ہمارے لیے، مسلمان کے 5 حق میں سے ایک حق ہے سلام کرے تو جواب دے، سمجھ رہا ہے بات کو، تو جواب دینا پڑے گا، آپ کو سلام کر رہا ہے وہ جواب دینا پڑے گا، ٹھیک۔ اسی طرح چوتھی چیز آپ یاد رکھیں گے، اگر کوئی شخص معروف پر عمل نہیں کر رہا تو اس کو معروف کی تلقین کریں گے اسی سڑک پر، معروف پر عمل نہیں کر رہا ہے کوئی آدمی، اچھے پہ عمل نہیں کر رہا تو آپ تلقین کریں گے، جیسا کہ ایک آدمی سڑک پہ اس کے ادب اخلاق کو نہیں مان رہا تو آپ تلقین کریں گے، دیکھیے ہم راستے میں ہیں، یہ مجلس کا ادب ہے راستے کی کہ آپ اچھا کام کیجیے، تو اچھائی کی تلقین کریں گے، ٹھیک ہے، چوتھی چیز۔ اسی طرح اچھائی کی تلقین کے بعد اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو برائی سے روکیں گے اس کو وہیں اس سڑک پر، یہ مجلس کا ادب ہے، اگر آپ مجلس کو سڑکوں پر ایسی جگہوں پہ کر رہے ہیں جو پبلک پلیسز ہیں، جو آپ کی انڈور پلیسز سے بند گھروں سے ہٹ کر ہیں، تو آپ اچھائی کا حکم دیں گے اگر کوئی اچھائی نہیں کر رہا ہے، برائی سے روکیں گے اگر کوئی برائی کر رہا ہے، تو دونوں بھی ایمان کا حصہ ہے، ورنہ کچھ لوگوں نے صرف اچھائی کا حکم دینے کو اپنے شیوا بنا لیا، برائی نہیں وہ ہمارا کام نہیں، یہ دونوں ہی بیک وقت قرآن نے ایک ہی ساتھ کا ہر بار کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے الفاظ دونوں برابر ایک کے بعد ایک ساتھ، اور قرآن نے برابر آئے ہیں دونوں گنتی کے اعتبار سے، اچھائی کا حکم دیتے برائی سے روکتے، اچھائی کا حکم دیتے برائی سے روکتے، اچھائی کا حکم دیتے برائی سے روکتے، فوراً ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے، تو دونوں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں اصول جو سڑک پہ ہم جب کھڑے اس کے ادب یہ ہے، اگر اس کے سامنے کسی کی نافرمانی کی جا رہی ہو، نہیں پہلے اچھائی کا حکم دینا، پانچواں اگر اس کے سامنے برائی کی جا رہی تو برائی سے روکنا، یہ پانچواں اصول ہے، یاد رکھیں، اچھائی کا حکم دینا چوتھا، برائی سے روکنا پانچواں اصول، اور چھٹی چیز اگر کوئی مسافر جو راستہ بھٹک گیا یا تلاش کر رہا ہے تو اس کو راستہ بتانا، یہ اس کا چھٹا اصول ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر ہماری مجلس سے گھر سے باہر ہے، آؤٹ ڈور ہے، تو پھر 6 باتوں کا لحاظ رکھیں گے، انڈور ہے تو 4 باتوں میں نے تقریباً چیز کور کر لی، تو اگر راستے میں کوئی ہو تو اس کو راستہ بتانا، راستہ بھٹک گیا ہو تو صحیح راستہ بتانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو اصول میں نے نکالا جس حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، راستوں پر مجلس سے منعقد نہ کرو، بیٹھنا جلسہ بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ تو صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ہمارے لیے راستے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے محال ہے کہ اپنی مجلس راستے سے ہٹ کر منعقد کریں، تو اب آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں اصول دیجئے کہ راستے کے علاوہ تو ہم سے مجلس سے نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابی نے کہا کہ ہمارے لیے محال ہے، ہم الگ سے نہیں بیٹھ سکتے، مطلب ہو سکتا ہے وہ تاجر ہوں گے، اب تاجر آدمی کہاں الگ سے مجلس کریں گا، وہ تو بزنس کے ٹائم پہ بات چیت کریں گا، وہ کریں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بات چیت کے لیے بیٹھیں، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر راستے کی حق ادا کرو، تو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ، مجلس سے منعقد کرو راستوں پر، لیکن راستے کی حق ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی کیا حق ہے، ذرا ہمیں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا نظر نیچی رکھنا، پہلا حق راستے کا جو میں نے رکھا تھا، نظر نیچی رکھنا۔ دوسرا ایذا نہ دینا، کسی کو آپ کے جمع ہونے سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، دوسرا اصول۔ تیسرا سلام کا جواب دینا، جب تمہیں کوئی سلام کرے راستے پر تو اس کا تم جواب دو۔ چوتھا اچھائی کا حکم دینا۔ پانچواں برائی سے روکنا۔ اور ایک روایت میں جو مسلم کی اضافی الفاظ ہیں، بخاری کی روایت میں صرف 5 ہی ہے، مسلم کی روایت میں ایک الفاظی اضافی لفظ ہے، اور وہ اضافی لفظ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ناواقف کو راستہ دکھانا۔ تو یہ حدیث سے میں نے 6 اصول نکالے، ناواقف کو راستہ دکھانا بھی ایک اس میں شامل ہے۔ تو 6 باتیں ہیں مجلس اگر آپ باہر منعقد کرتے ہیں تو، کہ لوگوں کا ادب اور لحاظ رکھیں گے، نظروں کو نیچی رکھیں گے، اسی طرح جو ہے تکلیف نہیں دیں گے، سلام کا جواب دیں گے، جو لوگ کریں گے نہیں کرتا ہے تو آپ سلام کریں گے، وہ آپ کو جواب دیں گا، ٹھیک ہے، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے آپ روکیں گے، اور چھٹی چیز ناواقف کو راستہ بتانا، یہ بھی حق ہے اس مجلس کا اگر آپ ہے۔ اب دیکھیے بہت سی بار راستوں میں بچے جمع ہوتے ہیں، مجلسوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کوئی بیچارہ راستہ ڈھونڈتا ہوا انسان آ جائے تو وہ شکار مل جاتا ہے ان کو، ہے نا، اب آیا یہ راستہ ڈھونڈنا، اب دکھ کیسا بتاتے ہیں اس کو راستہ میں، وہ آتا ہے بیچارہ کہ مجھے فلاں کا راستہ بتائیں، کہیں بولتا ہاں میں بتاتا ہوں انکل آپ کو، میں ایسا راستہ بتاؤں گا آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ، یہاں سے سیدھا چل دو 10 کلومیٹر پوچھنے نہیں یہ کہاں ہے۔ اب وہ بیچارہ اگر اعتماد کر لے اور چلا جائے تو اتنی بدوائیں دیتا ہے بعد میں، ایک تو اس کی گاڑی کا آپ نے ڈیزل خراب کیا ہے نا،
حلال مال کو حرام طریقے سے آپ نے خراب، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہو گیا نا، اور اس کے بعد اس کا وقت ضائع ہو گیا، اور ہو سکتا ہے اس 10 منٹ میں کچھ اور تکلیفیں اس کو آ جائے نہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال نا واقف کو راستہ دکھانا یہ مجلسوں کے جو ادب ہے. تو ہمارے لیے انتہائی ضروری کہ مجلسوں کے ادب کو مانیں. اب مجلس سے برخاست جب ہو رہی ہے، یہ تو تھا آئے سلام سے شروعات ہوئی، آئے بیٹھے کیسا بیٹھے، دو لوگوں کو الگ نہ کرے، یہ سب اصول آ گئے. باہر ہو تو 6 اصول ہم نے سیکھ لیے. اب مجلسوں میں جب آپ آ چکے ہیں، مجلس سے منعقد ہوئی، آپ نے اپنا کام کیا، اب آپ جا رہے ہیں تو مجلس کے کفارے کی دعا ہوتی ہے، اجتماعی نہیں، آپ انفرادی سب پڑھ سکتے ہیں، اجتماعی نہیں انفرادی دعا ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہ جب مجلسوں سے اٹھو تو مجلس کے کفارے کی دعا پڑھو. مطلب جب بھی لوگ جمع ہو، 2 4 5 10 کتنے بھی ہو سکتے ہیں، جب بھی ہم جمع ہوں اور جب الگ ہو تو کچھ نہ کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہم سے یقیناً ہوں گی ہی، اس مجلس میں لوگوں کو ایذا پہنچی ہوں گی، تکلیف ہو گئی ہوں گی. تو اس معاملے میں ہم جب وہاں سے الگ ہوں گے تو اس میں یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ انفرادی آپ سب پڑھ سکتے ہیں، مشہور دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اور آگے آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یہ دعا ہمیں چاہیے جب مجلس ختم ہو تو یہ دعا ہم مجلس کے خاتمے میں پڑھیں، جس کا معنی ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے، ساری حمد اور ثنا اسی کے لیے ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. استغفرک، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے ہیں، واتوب الیک، اور تیرے طرف رجوع کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں اپنے گناہوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہم جو ہے مجلسوں کے خاتمے پر انفرادی طور سے ہر شخص کو پڑھ سکتا ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. تو ہم مجلسوں کی ان ادب کو خوب لحاظ رکھیں. یہ اصولی باتیں تھیں. اب ان اصولوں کا مختلف مقامات پر جہاں بھی آپ جمع ہوں، ان میں جو سب سے بیسٹ ہو حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ ہر کسی کا ایک الگ ہوتا ہے. کئی جگہ ہالس ہے جہاں آگے پہلے نہیں پیچھے پہلے بٹھانا ہے تو وہاں پیچھے شروع کریں گے. لیکن یہ عمومی اصول تھے، اور یہ ایسے پیارے اور بہترین اصول تھے، ایسے ادب اور اخلاق تھے جس سے انسانیت کو سوائے نفع کے اور کچھ نہیں ملنے والا. اور اگر دنیا میں انسان اس کو مانتا ہے سنت رسول کے اعتبار سے تو اس کو سنت پہ عمل کرنے کا اجر، اور آخرت کے اندر اس کے لیے کامیابی اور ثواب کا یہ ذریعہ بنیں گے. اور یہی چیزوں کو جب وہ چھوڑ دیں گا، ان بہترین اصولوں اور آداب کو، نقصان ہی اٹھائیں گا، دنیا میں ایک بری زندگی اور بدنامی، اور آخرت کے اندر ایک جو ہے برا حال. اس لیے کہ ایک نبی جو مکمل طور سے نمونہ تھا وہ ہر چیز لے کر آیا، اور اس کی قوم اتنی بہتر تھی. اور امت مسلمہ آج مجلسوں کے آداب اتنے بنیادی طور سے بھول چکی ہے کہ یاد دلا کر آج جو ہے لوگ پریشان ہیں. دیکھیے نا، اگر ہم مجلسوں میں ہم جمع ہو رہے ہیں جمعے کی نماز جمعہ سڑکیں پوری بند، کیوں؟ مسلمان جمعہ پڑھ رہا ہے نا، اب سڑکیں تھوڑی مل سکتی. تھوڑی کوشش کر کے کیا آپ گاڑیوں کو دور نہیں کھڑے کر سکتے؟ نہیں، مسجد سے پہلے میں کتنے دور گاڑی کھڑے، کتنے دور 10 قدم چل کے آنا پڑ رہا میرے کو. تو میں کہتا ہوں آپ مسجد سے اور آدھا کلومیٹر دور جا کے 500 میٹر دور جا کے گاڑی کھڑے کر کے آتے ہیں. آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز کے لیے کسی کا راستہ روکیں، نہیں ہے آپ کو حق. میں پھر میں نماز نہیں پڑھوں کیا؟ نہیں، دوسری مسجد میں نماز پڑھو. اس مسجد میں ٹریفک بہت ہو گیا نا، گاڑی نہیں کھڑ سکتی، دوسری مسجد میں جاؤ. لیکن آپ کو حق نہیں راستہ روکنے کا حق نہیں آپ کو. آپ کی مجلس سے اور ہماری مجلس سے ذرا برابر بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اور آج ہم نے ان آداب کو بھول کر اپنی مجلسوں کو کتنا کٹھن اور مشکل بنا لیا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان جمعہ میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہ مثال دے سکتا ہوں. جمع ہوتے جمعے کی نماز کے لیے، اتنی بد نظمی اور بد اخلاقی اور بے ادبی کا معاملہ ہے، کوئی ادب اور لحاظ ہی نہیں ہے. یہ چیز ہم نے سیکھی نہیں، جس کو ایٹیکیٹس اینڈ مورل جس کو بولیں گے، مینرز جس کو بولیں گے عام زبان میں، کہ جمعے کی نماز کو نکلنے کے لیے ایک آدمی کو 10 سے 15 منٹ لگتے چھوٹی مسجد میں. اس لیے نہیں کہ رش بہت زیادہ ہے، رش کیا 300 400 500 لوگ، اس لیے کہ وہ جو 300 اور 400 اور 500 لوگوں نے جس بد نظمی سے چپلیں اتاری ہیں، وہ چپلیں ڈھونڈنے کی وجہ سے ہر آدمی جائے چپل کھنگال رہا. تو پہلی صف نکلی، وہ صرف چپل ڈھونڈ رہے، دوسرے دھکا دے رہے اس کو پیچھے سے، وہ چپل ڈھونڈ رہا، ابھی پچھلا والا چپل ڈھونڈ رہا، سب چپل ڈھونڈ رہے. چپل رکھنے کا نظم ہی نہیں. مجلس تو منعقد ہوئی، جمعہ کے لیے مسلمان جمع ہوا، اس کا نظم پورا غائب ہے. نہ پارکنگ کوئی سسٹم، اللہ ماشاء اللہ ایسی اورنگ آباد کی کچھ مساجد اس میں پارکنگ کے لیے آدمی کھڑا ہو. اپنے کو کیا لینا دینا، اپنے باپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے تکلیف تو لوگوں کو اٹھانی پڑیں گی نا ہمارے وجہ سے. کوئی پارکنگ میں کھڑا ہو نظم دے رہا ہو، کوئی چپلوں پہ کھڑا ہو کہ نظم دے رہا ہو، نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا ہم سے. تو یہ اخلاق ہمیں سیکھنا ہوگا. یہ ادب اتنے ہمیں، میں نے کہا نا، یہ ادب قوموں کی پہچان بن جاتی ہے، قوموں کی پہچان ہو جاتی ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں، لوگوں نے ہمارے ادب اور اخلاق کو ایسا اختیار کیا کہ آج دنیا کے لیے نمونہ بن چکی ہے. آپ کا کبھی اگر گزر ہوا ہوگا سکھوں کے کسی گرودوارے پر، میں یہ کہ وہ خاص کسی گرودوارے پر کبھی آپ کا اگر جانا ہوا ہوگا، اور کبھی آپ اس نیت سے کہ بھائی ان کی کیا عبادت طور طریقے ہوتے سیکھو، یہ نہیں کہ وہاں جا کے میں زیارت کروں، اس نیت سے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا مذہب ہے، تاکہ جانوں. ہوتا نا علم کے لیے آدمی کر سکتا ہے یہ کام. تو آپ چلے جائے
تو سب سے پہلے جاتے ہی ایک سسٹم ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ آپ کی چپل جب آپ اتارتے ہیں تو چپل رکھنے کا ایک نظم ہوتا ہے. دیکھا ہوں گا نا آپ نے کبھی, ایک چپل نہیں دکھیں گے آپ کو وہاں کہیں. چپل کے بعد ایک طہارت کا نظم ان کے پاس ہے. اسلام کیا اس سے بڑا نظم ہے, پورا وضو کا نظم ہے. ان کا صرف پیر دھونے کا نظم ہے. اسلام پورا آپ چہرہ دھو رہے, ہاتھ, اتنی اعضاء پورے دھوتے جو اعضاء باہر دکھتے ہیں لوگوں کو. اتنا اعضاء کبھی باہر ہوتے ہیں انسان کی, دھول مٹی لگ سکتی ہے, ہم پورا دھوتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک طہارت کا طریقہ ہے, وہ پیر دھوتے تاکہ گندگی اندر نہ جائے, ہے نا. لیکن وہ نظم دیکھیے, اس کی ترتیب دیکھیے کیسی, ان آرڈر کیسا رہتا ہو. بلکہ یورپ کے اندر مسلمانوں کے اخلاق اور تہذیب اور ادب سے ایسے متاثر تھے وہ لوگ کہ یورپ میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان جو روز نہیں نہا سکتا تھا, مہینے 2-2 3-3 مہینے میں لوگ نہاتے تھے. جوئیں بالوں میں ہونا ایک عام بات تھی. تو جب مسلمانوں کی اسپین میں حکومت تھی تو کچھ لوگ مسلمانوں کے اس طور طریقے کو, مسلمان روز نہاتے تھے, اس طور طریقے کو دیکھ کے اتنے متاثر تھے کہ 5 وقت وضو کرتے, روز صبح نہاتے ہیں, کہ کچھ بادشاہوں نے اور کچھ لوگوں نے نہانا شروع کر دیا. تو اس زمانے کے پوپ نے ان کے اوپر کیس چلایا کہ تم مسلمان کافر ہو. ان کے لیے مسلمان کافر نا, کافروں کا طریقہ اختیار کر لیا تم نے طہارت حاصل کرنے کا. مطلب تم اتنے پاک روز نہا رہے, مطلب اس قوم میں روز نہانے کا تصور نہیں, گناہ اور سم تھا. کتنا کیسا بہترین دین ہم کو دیا کہ جو اس زمانے میں جتنا جدید تھا, جتنا اس زمانے میں بھی جدید ہے. آج بھی اتنا ہی اسلام جو ہے ماڈرن ہے اور لیٹسٹ ہے, جس کو بولیں گے ایک دم جدید ہے. کہ اس زمانے عمر ابن خطاب بصرہ کی روڈ ڈیزائن کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں آج کی شہرائیں بھی 280 فٹ کی نہیں ہوتی. وہ آج کل کے ایکسپریس وے ہو سکتے ہیں 280 فٹ کے, سمپل روڈز تو نہیں ہیں ہمارے, ہے نا. دیکھیے نا اس زمانے میں بھی وہ مسلمان, مطلب اسلام نے ایسی تربیت دی تھی ان لوگوں کو کہ وہ اس زمانے کے لحاظ سے سپر ماڈلز بن چکے تھے لوگوں کے لیے, اور اس زمانے کے لحاظ سے بھی ماڈل ہے کہ آج بھی ایسی چیزیں نہیں جو اس زمانے میں انہوں نے کر گزرے. تو اسلام کی دین تھی, اس کے ادب اور اخلاق. تو اس ادب اور اخلاق کو معمولی مت سمجھیے, یہ قوموں کی پہچان, تہذیبوں کی پہچان ہے. تو ہمیں چاہیے اپنی نسلوں کو ان آداب کو سکھائے, چاہے مجلس کی ہو, کھانے پینے کی ہو, سونے جاگنے کی ہو. تو میں نے یہ اس کڑی میں تیسری کڑی تھی, ہم نے کھانے پینے کے آداب, لباس کے ادب, اور یہ تیسرا تھا مجلس کے ادب. انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ہم نے کھانے پینے کے ادب دیکھ لیے. اب مہمان اور میزبانی کے آداب کیا ہوں گے, چونکہ یہ ہو سکتا مجلس یا تو خدا کے کلیکشن ہوا یا کچھ لوگوں نے بلایا آپ کو دعوت دے کر, یہ بھی مجلس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ایک اور مجلس جو ہوتی دعوت کی شکل میں. تو میزبانی اور مہمانی کے آداب کیا ہے, تاکہ وہ دیکھنے سے ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو چھوٹ جائے جس کی وجہ سے ہم بد اخلاق کھلائے, اور اس بات کو عمل کر کے ہم بھی سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ دنیا میں اٹھائے اور آخرت میں بھی اس کا بڑا ثواب ہے. اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. ہمیں اپنے سارے اخلاق جو ہمارے نبی میں تھے ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر